اس صورت کی پہلی ہی بات جو بہت قابل غور ہے، سینہ کھولنا. سینہ کھولنے کا راز کیا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے. اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت، اللہ تمہیں پاک اور پاکیزہ رکھے، کرے نہیں، رکھے. یعنی سورہ علم نشرہ کا راز وہ ہے کہ 20 سال 30 سال محنت کریں، ریاستیں کریں، مجاہدے کریں، گزریں اس سے، پھر کہیں اس راز کا چھوٹا سا حصہ ہاتھ لگتا ہے. اس لیے اولیاء کرام نے اس صورت کو جو ہے وہ سر الاسرار بھی کہا ہے. یہ رازوں کے راز کی صورت ہے. کبھی سمجھیے گا، میں بات کروں گا، میں ڈائمینشنز کی بات کرتا ہوں، میں سوچ کے دروازے کھولنے کی کوشش کرتا ہوں. میرا کام بتانا ہے، منانا نہیں ہے. اور فائزہ فرقتہ فنسب ویلا ربی کا فرق، یہ کائنات کا ایک اصول ہے جسے انٹروپی کہتے ہیں. کائنات کی ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ بے ترتیبی کی طرف جاتی ہے، اور اس قدرتی بگاڑ کو یا بکھراؤ کو جو ہے وہ جدید سائنس انٹروپی کہتی ہے. 27 الفاظ اور 8 آیات پر مشتمل یہ صورت، ان کے پیچھے بھی کوئی راز ہے، کوئی خوبصورت راز؟ 8 کو سمجھیے. 8 کا تعلق ہے ہیڈن اتھارٹی. 27 کلمات ہیں. 27 7 اور 2 یعنی 2 جمع 7 9. 9 تکمیل کا عدد ہے. پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی گنتی، ڈیسیمل سسٹم، نان ڈیسیمل سسٹم، جو کچھ بھی ہے اس گنتی میں وہ 9 سے آگے نہیں جائے گی. 9 پہ ختم ہو جاتی ہے. 9 کے بعد 10 ہو، انفینٹی تک دوبارہ 1. منیر نیازی کا ایک جملہ میرے کہیں اندر لکھا گیا ہے، اس نے کہا تھا کہ قرآن کی آیات میں اتنا حسن ہے کہ یہ بے ضمیروں سے پردہ کر لیتے. کیا واقعی ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، یا صرف یہ ایک تسلی دینے والا جملہ ہے؟ سورہ علم نشرہ قرآن پاک کی وہ عظیم صورت ہے جس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سکون دیا اور پوری امت کو امید، حوصلہ اور کامیابی کا راستہ دکھایا. آخر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں علم نشرہ لک صدرک کا اس میں کون سا عظیم راز بیان کیا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ہماری حقیقی زندگی میں کیسے حقیقت بنتی ہے. تفسیر قرآن کی آج کی اس نئی ایپیسوڈ میں ہم سورہ النشرہ کا پس منظر اور اس کا معنی بیان کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو پرسکون کیسے بنائیں تو اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں. السلام علیکم میرا جعفری صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ ایک بار پھر سے تشریف لائے. وعلیکم السلام بھائی، آپ کا شکریہ. آپ بلا لیتے ہیں اور میں کوئی اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو بات کرنے کی کوشش کر لیتا ہوں. قرآن پاک ایک ایسا کمال کا ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر تو سوائے اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی بندہ کما حق ہو گفتگو کر ہی نہیں سکتا. یہ اللہ اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا راز ہے. ہم تو اپنے علم کے مطابق، سوچ سمجھ کے مطابق اس کے اوپر بس کوئی رائے دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. لیکن قرآن پاک کی آیات میں جیسے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 بطون ہے، اس کے اندر 7 بطن ہیں، اس کے رازوں کے اندر راز ہے، اس کی باتوں کے اندر باتیں ہیں، اس کا حرف حرف نور ہے، اس کا حرف حرف شفا ہے، اس کا حرف حرف کرم نوازی ہے. یعنی جس کا قرآن ہے وہ کائنات کا رب العالمین، جس پہ آیا وہ رحمت للعالمین، بے شک. اور جو لے کے آیا وہ روح الامین. میں نے پہلی ایپیسوڈ میں روح الامین کی ڈائمینشن پہ بات کی تھی کہ وہ اتنی سیکیور، یعنی اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ڈیٹا، وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ڈیٹا اپنی ہائی ڈینسٹی میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے سینہ اطہر کے اوپر نازل ہوتا تھا، اور پھر وہاں سے وہ ڈی کرپٹ ہو کے لو ڈینسٹی میں کنورٹ ہو کے ان کی زبان اطہر سے جب باہر نکلتا تھا تو ہم تک پہنچتا تھا. یعنی بہت ساری قرآن پاک کی ڈائمینشن ہے کہ ہم نے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا. کوئی ہے جو سوچے سمجھے. اب اگر قرآن پاک اپنی ہائی ڈینسٹی میں کہیں دنیا پہ آ جاتا
تو اللہ کہتا ہے نا کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پہ نازل کر دیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. اور اس کا تجربہ دنیا نے دیکھا. جب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ تجلی پڑی اللہ کی اور کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، 70 بندے جو ہیں وہ چلے گئے دنیا سے، موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی بے ہوش ہو گئے، تو ہمارے جیسوں کی کیا اوقات ہے کہ اس نور کے سامنے کھڑے ہو جائیں. یہ جو میں بار بار آپ سے بات کرتا ہوں نا کہ کن کا مالک اللہ کل کہہ کے قوم کو مخاطب کرتا ہے، زبان حتر سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی استعمال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کہہ دیں. اللہ کا نور اگر کہیں بے نقاب ہو کے آ ہی جائے، بات سمجھ آنی تو بہت بات کی بات ہے، یعنی اس کی تجلی کی وجہ سے ہوش اڑ جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، پیغام تو پہنچے گا نہیں. اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ایک میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے نا. بالکل. جیسے فون کا ایک خاص چارجر ہوتا ہے، 10 واٹ، 15 واٹ، 5 واٹ، 50 واٹ، ہر ایک کا فون کا ٹیب کا اس کی کیپیسٹی کے مطابق چارجر ہوتا ہے. اس کو ڈائریکٹ 220 پہ لگا دیا جائے، وہ جلدی چارج ہوگا یا پھٹ جائے گا؟ پھٹ جائے گا. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیں، یعنی قرآن پاک اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میڈیم کے بغیر، یعنی نبوت کے 2 حصوں کو سمجھیے. میں ابھی جس صورت کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ شروع ہی شرح صدر سے ہوتی ہے. وہ صورت بالکل شرح صدر سے شروع ہوتی ہے، لیکن شرح صدر پہ بات کرنے سے پہلے کہ اگر سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا میڈیم نہ ہوتا، قرآن اترتا، سب کچھ اس نور کی زد میں آ جاتا. یعنی کوہ طور کے اوپر بھی کوئی ایٹمی حملہ تو نہیں ہوا تھا نا، اللہ کا نور تھا جس سے پہاڑ جل گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. اس نور کی کیپیسٹی کو، اس نور کی انٹینسٹی کو اولو العزم نبی موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ جیسا نبی برداشت نہیں کر پایا، تو ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور کیا کمال کا ڈیفرنس اللہ نے قرآن پاک میں ہی بیان کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ان کی بے ہوش ہونے کا، خرہ موسیٰ صاعقہ، اور پھر سرکار کے بارے میں جب اللہ بات کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ہو رہا تھا. یہ جملہ نہ کہیں اندر لکھا ہوا ہے، مجھے یہ جملہ جو ہے نا یہ کہیں مجھے بہت فیسینیٹ کر رہا ہے. یعنی اللہ نے کیا کمال کی جو ہے نا وہ بات کی ہے. ہو رہا تھا جو کچھ بھی وہاں ہو رہا تھا، اور تمہارے صاحب نے تو پلک بھی نہیں جھپکی. سبحان اللہ. یعنی اس نور کا 1000واں کھربواں حصہ ایک پہاڑ پہ نازل ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام جیسا اولو العزم نبی بے ہوش ہو جاتا ہے، اور وہ نور اپنی پوری تجسیم کے ساتھ، پوری پرسونیفیکیشن کے ساتھ، پوری اوریجنیلٹی کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ سامنے موجود تھا، اور سرکار مسکرانے. سرکار رسالت مآب کو سمجھنا پڑے گا. قرآن پاک سمجھنے کے لیے رسالت مآب کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. تفسیر قرآن کے ایک نئی ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں. آج ہم جس سورت پہ بات کرنے جا رہے ہیں، جس سورت کی تفسیر جاننا چاہ رہے ہیں، اس کا نام سورہ علم نشرہ ہے. علم نشرہ، میں نے کہا یہ شرح صدر سے شروع ہے. بالکل سر. تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس سورت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس سورت کا تھوڑا سا تعارف کروا دیں، اور اس سورت کی پہلی ہی بات جو بہت قابل غور ہے، سینہ کھولنے کا راز کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں بہت ساری روایات، بہت ساری چیزیں ہیں. میں جب قرآن پاک کو پڑھتا ہوں نا تو میں قرآن پاک کی آیات کے سامنے، جب میرے پاس قرآن پاک کی آیات کی نص موجود ہو تو میں اس کے سامنے ایسی احادیث کو بھی بعض اوقات نہیں سمجھتا، کسی تاریخ کو، کسی جو ہے وہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے دنیاوی کہ اس کو میں دیکھوں. ہمارے ہاں شرح صدر کی ایک روایت مشہور ہے، میرا ایمان وہ نہیں مانتا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سرکار کا سینہ چاک کیا گیا، دل کو دھویا گیا، فلاں کیا. اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت اللہ تمہیں پاک اور پاکیزہ رکھے، کرے نہیں رکھے، جیسا کہ پاکیزگی اور طہارت کا حق ہے۔ اس کو سمجھیے، پاک وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے کسی دور میں کسی جگہ کو ناپاک رہی ہو، جو ہے ہی پاک، جو ہے ہی لولا کلمہ خلقت الافلاق، جو ہے ہی اول خلق اللہ نوری، جو ہے ہی مظہر نور خدا، جو ہے ہی جو ہے وہ اللہ کا امپیکٹ، یعنی رسالت مآب کے لیے سب کچھ بنی نا، کائنات کی پیٹنٹ شپ، یعنی ذمہ داری کی زبان میں کہتے ہیں پٹا کائنات کا، وہ سرکار کے نام ہے، یہ ان کی زمین ہے، ان کا سارا کچھ ہے، شفاعت ان کی، رحمت ان کی، کرم نوازی ان کی، جنت ان کی، کوثر ان کی، سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ سرکار رسالت مآب کا۔ اب یہ جو شرح صدر کی روایت ہے کہ جی ایسا ہوا، تو بھائی کیا ہم کبھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں یہ ممکن بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی آپریشن نعوذ باللہ سرکار کا ہو سکتا ہے؟ یعنی جس کے لیے آیت تطہیر اللہ نے خود اتاری ہو اس کتاب میں، جس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس میں اللہ ان کی پاکیزگی کی، ان کے نور کی قسمیں کھا رہا ہو، یعنی جس کتاب میں اللہ ان کی زلفوں کو دیکھ کے واللیل کہہ رہا ہو، ان کے چہرے کو دیکھ کے والفجر کہہ رہا ہو، ان کی آنکھوں کو دیکھ کے النجم کہہ رہا ہو، ان کے وجود کی قسمیں کھا رہا ہو، وہ اللہ جو ہے وہ یہ اس بات کے اوپر کیا کچھ کرے گا یا ضرورت رہے گی؟ نہیں رہتی نا، نہیں رہتی نا، کوئی دلیل کی گنجائش نہیں رہتی، کسی قسم کی کوئی چیز کی گنجائش رہتی نہیں ہے اللہ کی کتاب کے سامنے، اللہ کے نور کے سامنے، اللہ کے رسول سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے سامنے۔ کیا کوئی مادی طاقت، میٹر، یعنی فرشتے بھی تو بھلے نوری ہیں لیکن ہیں تو کسی نہ کسی تجسیم میں نا، کیا کسی ایسی طاقت کی جرت ہو سکتی ہے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے اوپر کوئی ایسا کچھ کر سکے؟ میرا ایمان نہیں مانتا، سیدھی سی بات ہے، یہ لوگوں میں روایت ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں جہاں سے میں نے صورت، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اس تفسیر کو نا ایک کنٹینویشن میں لے کے چل رہا ہوں۔ پہلے ہم نے قرآن اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا تعارف کرایا، پھر سورہ فاتحہ پہ آئے، پھر سورہ فاتحہ کے فوراً بعد سورہ فلق سورہ ناس پہ آئے، کیونکہ ایک سیکوینس چل رہا ہے اس کا۔ سورہ ناس میں بھی صدور الناس کے اوپر جب ہم نے بات کی تو پھر انسانوں کے سینے کہاں، اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مقدس، سینہ مطہر کہاں، آج اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ میں شرح صدر کے اوپر بھی بات کرتا ہوں، اس صورت کے اوپر بھی کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی بہت بات کرنے کی، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر کسی کو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرح صدر سمجھ آ گیا نا، تو اپنے سینے پہ جو تاریکی کے پردے پڑے ہوئے ہیں نا وہ ضرور ہٹ جائیں گے۔ اگر کسی کو یہ سمجھ آ گیا تو، یہ سب کے لیے نہیں ہوتی، بہت ساری گفتگو سب کے لیے نہیں ہوتی، 10,000 لوگوں میں سے کسی ایک کو سمجھ آتی ہے، اور اسی کے اوپر کوشش کروں گا کہ وہ راز جو صدیوں تک بہت سارے راز جو ہے نا چیزوں کے اوپر پڑا رہا، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھولا جائے گا، کیونکہ پرانے اولیاء کرام جتنے بھی تھے وہ بہت ساری چیزیں نہیں بتاتے تھے لوگوں کو۔ جیسے جناب عبداللہ ابن مسعود نے جو ہے وہ لوگوں کو کہا تھا کہ اگر میں تمہیں 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی حقیقت بتا دوں تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ کافر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کر دو گے، کافر ہونے کا مطلب ہے اللہ کی آیات کی نہ چاہتے ہوئے بھی تکذیب کر کے کفر تک پہنچ جاؤ گے۔ جب بہت ساری چیزیں ایسی بیان کی جاتی ہیں نا تو لوگ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اپنے پریجوڈس، اپنی سوچوں کو، یعنی لوگوں کو لگتا ہے کہ جی جو ہمیں پتہ ہے نا بس وہی ہے، تو اس میں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور پھر شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ نے کہا ہے کہ یہ ہے قرآن پاک میں، اور آپ کہیں کہ جی کہاں ہے؟ جیسے ابن رشد جو ہے اس کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے جو ہے وہ
اس سے پوچھا گیا کہ جی آپ کا فرعون کے بارے میں کیا کرنا، اس نے کہا جی اگر اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ فرعون کی جسم کو سنبھال لیں گے اور آخری دور کے لیے نشانی بنائیں گے، تو جسم کہاں ہے، کہاں سنبھالا ہوا ہے؟ یہ ابن رشد جیسے آدمی کی کتابوں میں تکذیب آیات، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ تم انکار کرتے ہو عاد اور سمود کی قوموں پہ عذاب آنے کا، اس نے میں عاد اور سمود کی قوموں پہ عذاب آنے کا انکار نہیں کرتا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ کبھی تھے بھی۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ تکذیب آیات قرآنی یا تکذیب آیات، یہ کفر تک لے جاتی ہیں۔ اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس صورت میں سورہ الم نشرہ میں ہیں، یعنی سورہ الم نشرہ میں تمام اسرار جتنے اللہ کے راز ہیں ان کی چابیاں یہاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس کے آگے اپنے اپنے کلوزٹس والیٹس کھلیں گے اور چیزیں، تمام باطنی مخلوقات، تمام کائنات کے راز، تمام چیزیں اس میں ہیں۔ یہ سارے کے سارے تو نہیں کھولے جا سکتے، لیکن اس میں سے کچھ چیزیں، یعنی سورہ علم نشرہ کا راز وہ ہے کہ 20 سال 30 سال محنت کریں، ریاستیں کریں، مجاہدے کریں، گزریں اس سے، پھر کہیں اس راز کا چھوٹا سا حصہ ہاتھ لگتا ہے۔ اس لیے اولیاء کرام نے اس صورت کو جو ہے وہ سر الاسرار بھی کہا ہے، یہ رازوں کے راز کی صورت ہے، سر الاسرار، ٹھیک ہے۔ اور اس میں باطنی جہانوں کا پورا راز ہے، اس میں باطنی مخلوقات کا پورا راز ہے، اس میں جو ہے وہ باطنی جہانوں سے آپ کے جو لطائف جڑے ہوئے ہیں اسپرٹس، اس کا پورا راز ہے۔ لیکن چونکہ یہ آیات ایسی تھیں جب ان کو کھولا جاتا تھا تو لوگ ان کی جو ہے سمجھ نہیں آتی تھی، تو پھر لوگوں نے اس کو بند کر دیا۔ اور یہ صورت ایک مکی صورت ہے، یہ مکی صورت ہے، میں ابھی صورت کے اوپر تو آیا ہی نہیں، ابھی تو صرف تمہید میں ہوں، اور یہ تمہید کافی لمبی ہے، ابھی تو میں صرف تمہید کی بات کروں، صورت کی جو ہے نا وہ تو میں آگے جا کے کروں گا۔ یہ آیات کی تکذیب سمجھیے، اس لیے میں بہت ساری چیزوں سے ڈرتا ہوں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں جا کے کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں دیانتداری سے کام کروں، یہ نہیں ہے کہ میں نے جو کہہ دیا مان لیں، اللہ نے سب کو عقل سمجھ دی ہے، لیکن جب ہم اپنی اس عقل سمجھ میں ہے کہ جی جو مجھے پتا ہے نا وہ بس ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جو مجھے پتا ہو وہ بھی ٹھیک نہ ہو سکتا ہے نہ ٹھیک ہو، ٹو ایرز ہیومن۔ لیکن میں نے زندگی کے بڑے سال گزارے ہیں، پڑھنے کی کوشش کی ہے، اب میں کم از کم اللہ کو جا کے یہ ضرور کہہ دوں گا کہ مالک میں نے جو مجھے سمجھ آئی تھی میں دیانتداری سے بتا دیا تھا۔ تبھی تو میاں محمد بخش نے کہا تھا خاصاں دی گلامہ آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے دھرنی، کیونکہ ان کو تو ہضم ہی نہیں ہوتی نا، ٹھیک ہے۔ اب اگر میرے دیکھنے والے بھی یا جو اس کو سن رہے ہیں، اگر روایتی اور پرانے نظریات کی قید میں ہے نا، تو پھر اس کو ذرا اپنے پرانے نظریات اور روایات کو تھوڑا سا ایک سائیڈ پہ تھوڑی دیر کے لیے رکھ کے پھر سنیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے نظریات میں کچھ چینج آ جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بہتر ہو جائے، کچھ چینج آ جائے، ہو سکتا ہے، ڈائمینشنز آر ڈائمینشنز، اور میں جس ڈائمینشن کے اوپر کام کرتا ہوں وہ وہی ڈائمینشن ہے جو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے حجت الوداع کے موقع پہ کہی تھی کہ آنے والے دور کے لوگ مجھے تم سے زیادہ بہتر سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس صورت کے اوپر، جو آپ کا سوال تھا کہ اس کا مقصد کیا تھا، شرع صدر کا مقصد کیا تھا۔ مکی صورت ہے، عظیم صورت ہے، سرکار کی بے مثال عظمت کا بیان ہے، روحانیت الہی تجلیات کی ایک اوشن ہے، ایک اتھاہ سمندر ہے۔ یہ چند الفاظ نہیں ہیں صورت کے، یہ ماسٹر کی ہے پوری کائنات کی۔ یہ علم نشرہ سرکار سے جڑی ہوئی صورت ہے، سرکار کی توصیف ہے، لیکن اس میں کائنات کی ایسی ڈائمینشنز اللہ نے کھول دی ہیں چند لفظوں میں۔ یعنی عرب کو بڑا مان تھا اپنی فصاحت اور بلاغت پہ، لیکن جب قرآن پاک آتا تھا نا تو وہ سٹن رہ جاتے تھے کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورت کا ہر لفظ، ہر فنیٹک رسالت مآب کے قلب کی وسعت کا اندازہ لگانے میں مددگار ہے، یہ کائنات کی ماسٹرز کی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ قرآن پاک میں جیسے آیات تطہیر کا میں نے ذکر کیا کہ ان کی پاکیزگی کی اللہ نے گواہی دی ہے،
تو جن کے دل میں، جن کی سوچ میں ایک لمحہ بھی، ایک لمحے کا اربواں حصہ بھی نیگیٹو تھنکنگ بھی نہ ہو، ان کے اوپر پاکیزگی کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہ، ان کو مزید کیا پاک کرنا ہے ہی پاک، جن کا نام لے کے ہمیں پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، جن کا نام اتنا مقدس ہے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا کہ وہ ہمیں پاک کر دیتا ہے، وہ ان کی ذات کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، سرکار نے کہا تھا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تو جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے اور سرکار اس وقت بھی نبی تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی اس وقت جب تھے، آدم سے بھی بہت پہلے، کون سے بھی بہت پہلے، اس وقت بھی سرکار نبی تھے، تو نبی تو پاک ہی ہوتا ہے، سینہ تجلیات کا مرکز ہوتا ہے، اور نبیوں میں بھی نبیوں کا سردار، کائنات کی تمام پہنائیاں، کائنات کی تمام وسعتیں سرکار کے سینے میں، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ جو سینہ چاک کرنے اور دھونے کی روایت ہے نا، یہ میری سمجھ میں تو نہیں آتی، نہ ہی یہ عقل کے اوپر پوری اترتی ہے۔ یعنی جسے اللہ نے خود پاک بنایا ہو، جس کے اندر اللہ کی تجلی خود ہو، اس کو فرشتوں کا پانی کیا پاک کرے گا؟ تو اس کا اصل مطلب اور مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد سرکار ختمی مرتبت کے سینہ مطہر کی وسعت کو سمجھنا ہے کہ جس میں قرآن اپنی پوری ہائی ڈینسٹی کے ساتھ اترتا ہے۔ سورہ قدر کی جب آگے چل کے بات کریں گے نا، تو اس میں یہ بھی بات کریں گے کہ یہ وہ کون سا قرآن پاک کا حصہ تھا، یا کون سا قرآن تھا جس کو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک ہی رات میں نازل کر دیا۔ یعنی قرآن پاک تو 23 سال 5 مہینے 10 دن میں بائے تھوڑا تھوڑا کر کے جناب روح الامین لاتے رہے ہیں۔ اور یہ بھی لوگوں کو شاید آئیڈیا نہیں ہے کہ روح الامین اور جبریل جو ہے نا علیہ السلام میں فرق ہے۔ جبریل علیہ السلام پرسنالٹی کا نام ہے، روح الامین اس عہدے کا نام ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ یعنی آپ کسی کو اس کے نام سے بھی پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ڈاکٹر صاحب کہہ کے بھی پکارتے ہیں، ڈیزگنیشن سے بلا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جی فلاں جنرل صاحب، اور کسی کو کہتے ہیں جی فلاں نام کے شخصیت۔ تو روح الامین جبریل علیہ السلام کا ڈیزگنیشن ہے، اور روح الامین کے اوپر میں نے جن لوگوں نے پہلی ایپیسوڈ نہیں نہ دیکھی روح الامین والی، وہ ضرور دیکھیں، پھر سمجھ آئے گا۔ بالکل۔ اب رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سمجھ آ جائے گا نا، کیونکہ سورت پہلے شروع ہوتی ہے علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ اب سینہ کھولنا یہاں کوئی مادی یا کوئی جسمانی آپریشن کا ذکر نہیں ہے، کسی سرجری کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے سینہ اطہر کی اس کوانٹم ٹیوننگ یا کوانٹم ٹرانسفارمیشن کا نام ہے، جو اس کتاب کے لیے جو کائنات کی سب سے بڑی کتاب تھی، جو کائنات کا سب سے بڑا نور تھا، جو کہ غیر مخلوق تھا۔ قرآن غیر مخلوق اس لیے کہ قرآن علم اللہ کا نام ہے، اللہ کے علم کا نام قرآن ہے، اور مخلوق وہ ہوتی ہے جو کبھی موجود نہیں تھی پھر بن گئی۔ اور اگر ہم یہ مان لیں کہ قرآن پاک ایک مخلوق ہے، تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک وقت چاہے تھوڑا سا بھی ایسا رہا جس میں اللہ اپنے علم سے محروم تھا، پھر اس نے علم کو تخلیق کیا؟ نہیں، قرآن تو اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ رہے گا۔ قرآن تو غیر مخلوق ہے، غیر مخلوق ماننا واجب ہے۔ اب یہ جو ہے نا اس قرآن پاک کی کوانٹم ٹیوننگ یا کوانٹم ٹرانسفارمیشن، یعنی جس جگہ پہ اس نور نے لینڈ کرنا تھا اس جگہ کی ٹیوننگ اس کے مطابق، یعنی آپ نے کسی ہارڈ ڈرائیو میں ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے، اس کو پہلے فارمیٹ کیا جاتا ہے، یعنی اس میں مختلف ڈیٹا ہے، لیکن اب جب کہ آپ نے ایک بڑا ڈیٹا اس میں ڈالنا ہے
تو اب آپ اس کے فولڈرز کو سیٹ کرتے ہیں، وہ باقی ڈیٹا ایک سائڈ پہ کرتے ہیں اور باقی جگہ کو آپ اس بڑے ڈیٹے کے لیے جو ہے وہ الائن کرتے ہیں. اس کا نام شرح صدر ہے. جدید کوانٹم انجینئرنگ میں کوانٹم ٹرانسفارمیشن کا نام جو ہے نا، کوانٹم جو ہے نا اس انرجیز کو سیٹل کرنے کا نام شرح صدر ہے. یعنی پھر وہی بات کہ کائنات کی سب سے وسیع جگہ کیا ہے؟ رسالت مآب کا سینہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مدینہ العلم کی وسعت کا احاطہ ممکن ہے کہ کتنا علم ہے سرکار کے پاس. جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو وہ سب کچھ دے دیا جو آپ کو معلوم نہیں تھا، یعنی ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا ہم نے آپ کو دے دیا. سرکار ختمی مرتبت کے علم کی وسعت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا قرآن کی اس ہائی اینڈ انرجی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیا تھی؟ یعنی اس ہائی اینڈ انرجی کا یہ ہے، آپ جدید جو ہے وہ کمپیوٹنگ میں دیکھیں، جب ہائی اینڈ قسم کا ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے کہ وسل ساؤنڈ آتی، بہت سپیڈ سے ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے یا بہت بڑا ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے، تو کمپیوٹر میں ایک وسل ساؤنڈ جنریٹ ہوتی ہے. تو کبھی آنکھیں بند کریں، دل پہ ہاتھ رکھیں، وہ جو سلسلہ الجرس جسے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا، جب وحی آتی تھی تو آپ کے جسم مطہر کے اوپر پسینہ آ جاتا تھا. آپ کے جو ہے وہ ایک سلسلہ الجرس، سرکار نے کہا تھا مجھے گھنٹی جیسی آواز سنائی دیتی ہے. تو وہ جو گھنٹی جیسی آواز ہے یا جو وسل ساؤنڈ ہے، یہ کیوں آتی ہے؟ ڈیٹا. اور وہ اتنی بڑی، اتنی سیکیور، اتنی کمال کی جگہ تھی جہاں قرآن پاک سٹور ہوتا تھا، اور وہاں سے اس کو یعنی انکرپٹڈ ڈیٹا آتا تھا، پھر ڈی کرپٹ ہو کے لوگوں کے لیے عام کیا جاتا تھا. تو یعنی وہ کائنات کا سب سے بڑا ریسیور، کائنات کا یعنی ٹرانسفارمیشن کا سسٹم سمجھیں. سب سے بڑی گرڈ ہوتی ہے ہمارے ملک میں 220 kV کی، 220 کلو واٹ کی ایک بڑی گرڈ ہوتی ہے. پھر اس گریڈ سے جو کرنٹ ہے وہ 11 kV میں آتا ہے. 11 kV سے وہی کرنٹ 220 وولٹ میں ٹرانسفارمر کی جو ہے وجہ سے، یعنی 220 واٹس کی میں ٹرانسفر ہو کے پھر وہ گھر میں آتا ہے. یعنی 220,000 جو ہے وہ کلو واٹ سے نکلتا ہوا وہ 220 واٹ صرف رہتا ہے. درمیان میں وہ فلٹر ہوتا ہے. اگر وہ زیادہ آ جائے، یعنی کرنٹ کسی وقت ٹرانسفارمر میل فنکشننگ کر رہا ہو، کرنٹ زیادہ آ جائے تو ڈیوائسز اڑ جاتی ہیں. یہی نور کرتا ہے. یہی اس کو سمجھیے. اللہ نے مثالیں رکھی ہوئی ہیں کہ نور زیادہ آ گیا، کوہ طور جل گیا، موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بے ہوش ہو گئے، 70 بندے چلے گئے. اور جب وہ نور فلٹر ہو کے سرکار کی زبان سے اترتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا، گرامیٹیکلی نہیں، اس کی انرجی کو لو کر دیا تاکہ تم آسانی سے اس کو پڑھ اور سمجھ سکو. ورنہ تو یہ تمہاری برداشت سے باہر ہے. اگر ہم اس کو نازل کر دیتے پہاڑ پہ، ریزہ ریزہ ہو جاتا. ٹھیک ہے، اس کو سمجھیے. یہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے سینے میں چھپے ہوئے ان گنت اسرار کا ذکر ہے، ان لطائف کا ذکر ہے. کیونکہ ہر انسان کے اندر اللہ نے نا 5 سیٹلائٹس، 7 ہیں بیسیکلی، 7 لطائف ہیں، جس میں سے 5 وہ ہیں جو آپ کے سینے میں: قلب، روح، سری، خفی، اخفا. یہ 5 ہیں. ٹھیک ہے. اور انا مقام دماغ پہ ہے اور نفس مقام ناف پہ ہے. 7 لطائف ہیں. ان 7 کا تعلق اسی نور سے ہے، اسی انرجی سے ہے. یہ بیسیکلی 7 سیٹلائٹس ہیں جن کا تعلق 7 جہانوں سے، ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، یاہوت، ہاہوت اور ہویت سے. انہی کے 7 کا تعلق 7 جنتوں سے، خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، نعیم، ماوا، فردوس سے. انہی کا 7 دوزخوں سے. انہی کا 7 7 اسپرٹ سے. انہی کا ایک ایک چیز 7 ہے. سبع بطون قرآن پاک ہے. انہی لطائف کا تعلق قرآن پاک کے سبع بطون سے، کہ یہ جیسے جیسے بیدار ہوں گے تو قرآن اپنا راز دیتا جائے گا. یہ اس کے ساتھ ہے، یہ سرکار سے جڑنے کی وجہ سے. یعنی آپ صرف سرکار سے جڑتے ہیں تو آپ کا سینہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے. تو سرکار کا سینہ اتھر جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے کہ ہم نے کیا آپ کے لیے آپ کے سینے کو جو ہے وہ کھول نہیں دیا. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جس دن یہ سینہ کھلنے کا راز سمجھ آ گیا، اس دن آپ کو سارا قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے گا.
یہ سینے میں چھپے ہوئے جو ان گنت انرجی سورسز ہیں نا، یا سینے کے لطائف ہیں، ان کے بیدار ہونے کا ساری چابیاں اس میں، اور جیسے جیسے یہ بیدار ہوں گی ویسے ویسے یہ نور سے نوری ہوں گی، ویسے ویسے ان کے اندر انفارمیشن آئے گی۔ اور یہ سمجھیں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین یا کوئی بھی نبی، ان کے دو حصے ہوتے ہیں، اس کو سمجھیے، اس کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی تھوڑا سا آگے۔ یعنی ایک ان کی جسمانی نیڈز ہوتی ہیں، یعنی طائف والوں نے پتھر مارے تو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے جسم اطہر سے خون بھی نکلا، آپ کو درد بھی ہوئی، ٹھیک ہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے جسم اطہر سے خون بھی نکلا، آپ کو درد بھی محسوس ہوئی، وہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ نور ایک خاص قسم کا وہ آپ کے ارد گرد ہے، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی محبت کا نور اتنا طاقتور ہے، تو سرکار کی ذات کیا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو سمجھیے، ایک نبی وہ ہوتا ہے جو اس کا نور ہوتا ہے، جو اس کی پرسنالٹی کے اندر، یعنی نبوت کا نور جو ہوتا ہے، اور ایک ان کا جسم اطہر۔ اسی لیے جب قرآن کا نور سرکار کے جسم اطہر پہ آتا تھا تو آپ کے جسم اطہر کو پسینہ آ جاتا تھا، کیونکہ وہ جسمانی تھی، وہ انرجی سرکار کے جسم اطہر کے اوپر بھی آتی تھی، سلسلۃ الجرس۔ اب یہ وحی کو سمجھیے، وحی کی تین حصے ہیں، ایک سینڈر وہ اللہ جو اس نور کا سینڈر ہے، ایک روح الامین جو اس نور کو لانے کا میڈیم ہے، اور ایک ریسیور وہ قلب رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے۔ اور یہ چونکہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہے تو درمیان والے کو بھی بہت کچھ پتہ نہیں ہوتا، یعنی ایک ہارڈ ڈرائیو میں ڈیٹا ہے لیکن ہارڈ ڈرائیو کو خود پتہ نہیں ہے کیا ہے، ہارڈ ڈرائیو کسی سسٹم سے جڑے گی تو اس کو پتہ لگے گا کہ کیا ہے۔ روح الامین کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے جب بھی، یعنی سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم، جبرائیل کو اگر یہ سارا کچھ پتہ ہی ہوتا تھا تو پھر وہ کیا ہوا، سرکار جبرائیل نے کہا الف، سرکار نے کہا عالم تو میں جانتا ہوں، مجھے علم ہے، انہوں نے کہا لام عارف تو مجھے پتہ ہے، پھر اس نے کہا جی میم، سرکار نے کہا علم تو میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے، اس نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ، لایا تو میں ہوں۔ سرکار مسکرا کے کہتے ہیں کہ یہ تیرے نہیں، یہ میرے اور اللہ کے درمیان کا راز ہے، یہ مستند حدیث ہے۔ جبرائیل کو بھی بہت ساری باتوں کا نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہے کیا، سرکار کو پتہ تھا، کیونکہ سرکار پہ نازل ہوتی تھی، سرکار کی وجہ سے آتی ہے۔ اس ڈیکرپشن کو سمجھیے، آج ہم انکرپشن اور ڈیکرپشن کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہوتی کیا ہے، کہ قرآن پاک اسی کے اندر ہے۔ یعنی نبوت جو ہے وہ روحانیت اور جسم کا مجموعہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نور روحانیت میں آتا ہے اور جسم میں جسمانی ضروریات ہوتی ہیں۔ اس کا سمجھیے یہ شرح صدر اسی نور کی معراج کا نام ہے، یعنی جسمانی معراج سرکار کی، اور نور کی معراج شرح صدر جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سینہ اطہر ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا عظیم و شان ڈیوائن ریسیور ہے، اس کی فریکوینسی لامحدود فریکوینسی ہے، یعنی جس وحی کے نور کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، نبیوں کی برداشت سے باہر ہے، وہ سرکار ختمی مرتبت مسکرا کے برداشت کرتے ہیں۔ اس کو سمجھیے، وہ جو نزول ہے یہ قلب کے اوپر نازل کیوں کیا گیا، برین نیورونز اور ہارٹ نیورونز کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ قلب کے اندر ہے کیا۔ یہ خون پمپ کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ اس سے بہت آگے کی چیز ہے، آگے چل کے بتاتا ہوں اس کے اوپر جب میں سائنٹیفک بات کروں گا۔ ابھی تو میں صرف تمہید میں ہوں، ابھی بھی تمہید میں ہوں، میں پوری صورت کا ذکر کر رہا ہوں لیکن ابھی تمہید ہے، ابھی میں اپنے ٹاپک پہ نہیں آیا، ابھی ٹائم لگے گا اس کو مجھے وہاں تک جاتے ہوئے۔ یہ کوانٹم لیول پہ قلب کو سمجھنا پڑے گا کہ قلب کیا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جہاں پہ دنیا کے سائنس کے، دنیا کی فزکس، کیمسٹری، مائکرو بایولوجی کے تمام اصول فلاپ ہو جاتے ہیں، یہاں سے آگے مردی چلتی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی یہ کون سے پیچھے کا راز ہے۔ جبریل امین جیسی پرسنالٹی بھی سدرۃ المنتہا سے آگے اس لیے نہیں جا سکتی کہ سدرۃ المنتہا کن کا آغاز ہے،
اس سے پیچھے تو جبرائیل ہے ہی نہیں، اور جو کون سے پیچھے تھے وہ سدرۃ المنتہا سے آگے گئے، جو کون کے بعد تھے وہ سدرۃ المنتہا تک رک گئے۔ سرکار کا جانا بتا رہا تھا کہ کون فیکون تے کل دی گل۔ سبحان اللہ۔ اب اگلی آیت میں ایک اور چیز ہے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کہ کیا ہم نے آپ کا بوجھ اتارنے دیا؟ بوجھ کون سا؟ سرکار ختمی مرتبہ، انقذ الذی انقذ ظہرک، جو آپ کی کمر کو توڑ رہا تھا۔ کون سا بوجھ تھا سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین کو؟ اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ کے قریب کرنے کا، اس انسانیت میں نور بھرنے کا، جس کے بارے میں سرکار نے کہا کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے آگ سے بچاتا ہوں اور تم پھر آگ میں کود جاتے ہو۔ سرکار جس کے لیے پریشان تھے، سرکار جس کے بارے میں بات کرتے تھے، سرکار جس کی گفتگو کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ یہ جو امت ہے اس کا مالک بھلا کر دے، اس کا بھلا کر دے۔ سرکار نے ہر چیز اس قوم کے لیے جو سرکار کا کلمہ پڑھتے تھے کہ یہ کسی طرح اللہ کے نور کی طرف آ جائیں، کسی طرح یہ دوزخ سے چیزوں سے بچ جائیں، اس بھار کا ذکر ہے کہ آپ کے ذہن میں تو ہم نے وہ آسان کر دیا یا رسول اللہ، ہم نے وعدہ جو کر لیا ہم چھوڑ دیں گے۔ یعنی وہ اللہ جو سرکار سے اتنی محبت کرتا ہے، سورہ مزمل میں بھی کہتا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، آپ اٹھیں عبادت کریں لیکن تھوڑا۔ یعنی اللہ یہی کہہ رہا ہے نا دوسرے لفظوں میں کہ سرکار آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کھڑے رہتے ہیں، آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، اللہ کو پسند نہیں آتا۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، آپ میرے محبوب ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، آپ تھوڑا کر دیں، یا مطلب آدھا یا آدھے سے بھی کم۔ قرآن ہے، سرکار کی ترتیب بیان کرتا ہے۔ تو اللہ نے یہ جو ہے نا یہ نبوت کے جو مشکل ترین ٹاسک تھے آسان کر دیے۔ اللہ نے وعدہ جو کر لیا کہ اللہ آپ کو ان کے ہاتھوں سے بچا لے گا، تو پھر انہی وعدوں کی تکمیل کے لیے سرکار کی آل نے قربانیاں دی ہیں کربلا میں۔ آگے چل کے بتاتا ہوں اس کے اور راز ہیں۔ یہ سمجھیں کہ یہ جو الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، یہ ڈیوائن انجینئرنگ کا شاہکار ہے، ڈیوائن انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ابھی بالکل تمہید میں ہوں، میں گفتگو ابھی میں سورت کے نہیں کر رہا ہوں، میں صرف چھوٹی چھوٹی چیز بتا رہا ہوں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یہ کچھ دنیاوی چیزوں میں بلند ہو گیا، یہ لوگوں میں نام لینا شروع ہو گیا؟ نہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا نام لے رہے ہیں، ان کے اوپر درود پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ذکر وہاں بلند ہوا جہاں اللہ خود ہے۔ یہ ذکر یہ دنیا میں ہم سرکار ختمی مرتبہ، تو ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان کا نام بھی لیں اور ان کو ہمارے کہنے سے، یعنی کمی جو مرضی کرتے رہے، مالکوں کو فرق نہیں پڑتا۔ ہاں مالکوں کو مالکوں سے فرق پڑتا ہے۔ اللہ سرکار کا ذکر کرتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے وہ میرا ذکر کرتے ہیں نا تو آپ کا میں کروں گا۔ جی سرکار سے بھی کہا اور ہم سے بھی کہا، واشکروا لی ولا تکفرون، کہ شکر ادا کرو کفر مت کرو، یہ ہم سے کہا ہے۔ اور ذکر سرکار کا بلند کیا ہے۔ ہمارا کون ذکر کرتا ہے؟ وہ اس کا ہے، بے شک وہ اس کی ہے، یہ وہ ست سمجھیے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن پاک کا زندہ معجزہ ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا نام جوڑ لیا۔ اللہ نے اور کسی نعمت دے کے نہیں جتایا، یہ کہا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کو تمہارے درمیان بھیج دیا۔ یاد رکھو اس احسان کو کہ اللہ نے اپنے حبیب کو تمہارے درمیان بھیج دیا، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین۔ یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ سرکار سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن یہ کیا ہوا کہ محبت جس سے کی جاتی ہے نام اس کا پہلے رکھا جاتا ہے، کلمے میں اللہ نے رسالت مآب کا نام بعد میں رکھا ہے، اپنا آگے رکھا ہے، لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد رسول اللہ بعد میں، اس میں کیا ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ مولا علی مسکرائے، تو نے اللہ کی حکمت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔
اللہ چاہتا ہے کہ تم پہلے اللہ کا نام لو، تمہارا وجود پاک ہو، تمہاری زبانیں پاک ہوں، پھر پاک زبان سے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا نام، یعنی پہلے اللہ کا نام لے کے اپنے آپ کو پاک کرو اور پھر پاک زبان سے سرکار کا نام لو۔ وہ اتنا بڑا احسان تھوڑا کہ اس نے نام لینے کی توفیق عطا فرما دی، اتنا تھوڑا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ نے اپنا نام جوڑ دیا، اور اللہ کے بغیر سرکار کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا، اور سرکار کے بغیر اللہ کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا۔ اذان ہو، نماز ہو، ذکر الہی ہو، ہر حال میں سرکار۔ نماز جو ہے اس کے بعد حدیث نہیں ہے کہ دعا اس وقت تک رکی رہتی ہے جب تک تم درود نہ پڑھو، نماز اس وقت تک رکی رہتی ہے جب تک تم درود نہ پڑھو۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہر گزرتے سیکنڈ میں، جہاں پوری دنیا میں اذان ہو رہی ہے، جہاں پوری دنیا میں نماز ہو رہی ہے، جہاں پوری دنیا میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ہر وقت سرکار کا نام تو گونج رہا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیاوی عروج نہیں، یہ اس سے بہت اوپر کی بات ہے۔ اللہ خود کر رہا ہے اور پہم کر رہا ہے، بغیر رکے کر رہا ہے۔ اللہ نے کن کہہ کے نظام بنا دی، وہ نظام چل رہا ہے، اس کو بار بار چلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آٹو پہ چل رہا ہے۔ یہ اللہ خود کر رہا ہے، کری جا رہا ہے، کل ہی جا رہا ہے۔ یہ وہ واحد نام ہے جو کائنات کے اصل ایگزیکیوشن ہے، وہ ہے سرکار ختمی مرتبت۔ اب اگلا ایک اور اس میں قانون ہے، یہ میں بالکل تمہید، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سورت کی تمہید ہے، آگے چل کے اس کی ساری تفصیل بیان کرتا ہوں، لیکن میں ایک دفعہ یہ سورت کو گو تھرو اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد کائنات کا ایک بہت حتمی قسم کا لا اللہ نے جو ہے وہ دیا ہوا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ مطلب اس کو نا، اس کی ٹون سمجھے نا، تو اردو میں تو میں شاید نہ سمجھا پاؤں، پنجابی میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ یار اے این جی ہونا ہی، تو اے این جی ہو کے رہنا ہی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اس کی ٹون سمجھیے۔ اب یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بعد نہیں ہے، نو، تنگی کے بعد یعنی مشکل کاٹنے کے بعد اچھا ہوگا، نو، زندگی کے ساتھ موت جڑی ہوئی ہے، روشنی کے ساتھ اندھیرا جڑا ہوا ہے، یہ بالکل پازیٹیوٹی کے ساتھ نیگیٹیوٹی جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اس کو اس ضمن میں بھی دیکھیں کہ وہ جو نور اترتا تھا سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے نور پہ، تو آپ کے جسم کو تھوڑی سی تنگی ہوتی تھی نا، پھر اللہ نے وہ تنگی بھی دور کر دی کہ سرکار بس ٹھیک ہے، آپ کا نور اتنا زیادہ ہے آپ کو یہ جو ہے یہ سارا یہ وہی والا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے راز ہیں اس صورت کے اندر، ٹھیک ہے۔ رحمانیت کے ساتھ شیطانیت موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ پہلے رحمانیت ہوگی پھر شیطانیت آئے گی، شیطان انسان کے ساتھ سائملٹینیس ہے۔ وہ صدور الناس، سورہ ناس کی جو میں نے پہلے بات کی ہے، وہ ہر وقت ہے۔ شیطان تمہاری رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے، وہ ہر وقت ہے، ہر وقت کی پریونشن ہے، ہر وقت کی سیکیورٹی ہے، ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ یہ سمجھیے، یہ کائنات کا وہ اٹل قانون ہے جو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی زبان سے اللہ نے ہمیں بتایا ہے قرآن پاک کی شکل میں۔ یعنی ہر گہرے ترین اندھیرے کے اندر روشنی کی کرن چھپی ہوئی ہے۔ رات کا گہرا ہونا اس بات پہ دلیل دیتا ہے کہ صبح اب ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر مشکل کو آسانی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، ہر آزمائش کے بعد انعام ہے، ہر انعام کے بعد آزمائش ہے۔ یہ چین سائیکل ہے کائنات کا۔ یہ قرآن کی یہ جو آیات ہیں یہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ بھی ہے۔ یہ میں ساری آیات کو آگے چل کے دوبارہ تفصیل سے بیان کرتا ہوں، اس کے اندر ایک سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مایوسی کا ایک حتمی علاج ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کسی کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتا، اللہ کو پتہ ہے۔ اور پھر آخری آیات اس کی دو،
یہ ٹوٹل 8 آیات ہے. میں آپ کو آگے چل کے نا اینڈ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ اس کے نمبروں کی نیمرولوجی، اس صورت کی نیمرولوجی بھی بڑی شاندار ہے. فائزہ فرقتہ فنصب، جب آپ اپنے جو ہے وہ فرائض سے، اپنے جو کاموں سے فارغ ہو جائیں. فائزہ فرقتہ فنصب، جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو اپنے رب کی طرف رغبت کے ساتھ رجوع کیجیے. اب کہہ تو اللہ سرکار سے رہا ہے، لیکن سرکار تو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. یہ انڈائریکٹ پیغام ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات کرتا، ہم تو برداشت ہی نہ کر پاتے. اس لیے کون کا مالک کل کہہ کے ہم سے مخاطب ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ دین کی ظاہری تبلیغ جو آپ نے کی، یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ولی آیات میں. پھر اس میں جو ہے وہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی ولی آیات آنے سے پہلے. تو اس کے اندر بہت سی ڈائمنشن ہے. ایک ڈائمنشن یہ بھی ہے کہ جب قرآن پاک کی آخری آیات آئیں تو یہ اس کا اشارہ بہت پہلے اللہ دے چکا تھا مکے میں کہ جب قرآن پاک کی آخری آیات آئیں گی تو پھر آپ بے شک واپس تشریف لے آئیے گا، آپ کی مرضی ہے. اس لیے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کہا تھا، خطبہ حجۃ الوداع میں کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگلے سال میں تم سارے ساتھ حج پہ نہیں ہوں گا. اور خطبۃ الحجۃ الوداع کے کچھ 2 مہینے کے بعد سرکار دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں. اس کے اندر بہت سے راز ہیں، یعنی صورت بہت پہلے آئی ہے. اور ایک چیز میں آپ کو وہی عرض کی، پہلے بھی عرض کی، کہ قرآن پاک میں ایک واقعہ ہوتا تھا تو آیات آ جاتی تھی. تو کیا واقعات کی وجہ سے قرآن کی آیات آتی تھی، یا واقعات قرآن پاک کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتے تھے؟ قرآن تو کون سے بھی پہلے ہے، قرآن تو غیر مخلوق ہے. تو جو اس میں ہے اس کا مطلب ہے وہ بعد میں وقوع پذیر ہونا تھا، ایز اٹ از ہونا تھا. تو یہ جو ہے نا اس میں ایک اور اشارہ ہے کہ اللہ نے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بعد اس دین کی لیگیسی کا انتظام کر دیا. آپ کے بعد امامت، پھر ولایت کا ایک سسٹم ہے. آپ کے بعد یعنی آپ کی ظاہری حیات کے بعد بھی اللہ نے یہ سارا انتظام کر دیا. جیسے سرکار نے کہا تھا ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں 2 بہت بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت. یعنی کتاب اور محافظ قرآن دونوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب کو اور اطرتی اہل بیت. کل لا اسلکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ مجھے تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے قربا سے، میرے گھر والوں سے، میرے عزیزوں سے مودت رکھنا. مودت لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. مودت کیا ہے؟ مودت محبت کی سپرلیٹو، بلکہ سپرلیٹو ترین ڈگری کا نام ہے. اللہ نے کہا اس میں 1% بھی کمی نہیں لوں گا. ٹھیک ہے، اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ اکٹھے ہو جائیں. یہ جو ورثہ ہے نا سرکار کا، جیسے نے کہا کہ روحانی وراثت بھی ہوتی ہے اور جسمانی وراثت بھی ہوتی ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے نبیوں کو نبیوں کا وارث کیا، یرثون والی آیات کہ ہم نے ورثہ دیا. یحییٰ کو، یحییٰ کا ورثہ زکریا کو دیا. وہ ہم نے نوح کو جو ہے وہ وراثت کی ساری، نبیوں کا ظاہری ورثہ اور نبیوں کا باطنی ورثہ. وہ باطنی ورثہ انا مدینۃ العلم والی بابھا، انا والیم من نور واحد، حسین و منی مانا من الحسین، حسن و حسین سیدہ شباب اہل جنت، فاطمہ بزغت منی. سرکار کی احادیث ہے یہ ساری کی ساری. یہ اس لیگیسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ نے اس قرآن میں کہا ہے کہ جب یہ آپ کا ہو جائے گا پھر سرکار آپ کی مرضی ہے، all up to you. یعنی اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جب آپ کی نبوت کا مقصد پورا ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم والی آیات آ جائیں، جب وہ آ جائیں تو پھر آپ کی ڈسپوزل پہ ہے، پھر آپ جو چاہیں گے وہ کر لیں. اس کے پیچھے بڑے راز ہیں. یہ شاید لوگوں کو عجیب لگے، لیکن میں جس طرف لانا چاہ رہا ہوں اس کو ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ اللہ سرکار سے گفتگو کر رہا ہے اور اس ذات سے گفتگو کر رہا ہے جو کل کا کل علم اپنے سینے میں رکھ کے بیٹھے ہوئے، جو کل کا کل علم، کل کائنات کی تخلیق کا ایک ایک چیز. سرکار مدینۃ العلم سے ہی تو سارے راستے نکلتے ہیں. مدینۃ العلم تک جانے کے لیے باب مدینۃ العلم تک جانا پڑے گا.
تو اچھے لوگ تو اپنے گھروں میں بھی دروازوں سے ہی جاتے ہیں، چھتیں پھلانگ کے آنے والوں کو لوگ اچھے تو نہیں سمجھتے نا. تو سرکار کا وسطیٰ آل محمد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس محفوظ ہے. اب یہاں تک یہ تمہید ہے، یہاں تک میں صرف تمہید کی گفتگو کی ہے. اب اس سے آگے اس موضوع کی طرف آتا ہوں جس کے اوپر میں بات کرنے کے لیے سورہ علم نشرہ کو، یعنی میں جس طریقے سے آ رہا ہوں اس کو سمجھیے. سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ علم نشرہ، یہ کسی سیکوینس کی وجہ سے آ رہا ہوں تاکہ ذرا تھوڑا سا قرآن کے ان مطالب کو بھی سمجھیں. ابھی تو میں نے اس سورت کے اسرار پہ بات ہی نہیں کی، ابھی تو اس کے رازوں پہ بات ہی نہیں کی. اب یہاں پہ اس کے ایک راز کے اوپر وہ جو میں نے بات کی ہے کہ ورثہ سرکار کی آل کے پاس محفوظ ہے. اہل بیت کا نور، سرکار نے کہا تھا مثل اہل بیت کا مثل ایک سفینہ تو نو من رکبوہا نجا، کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نو کی طرح ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا نجات پا گیا. ان الحسین مصباح الہدایت و سفینۃ النجات کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو علوم سرکار کے سینے میں ایکٹیویٹ ہوئے ہیں وہ اہل بیت کو منتقل ہوئے ہیں. تبھی تو سرکار نے کہا تھا انا ولی میں نور واحد، تبھی تو کہا تھا اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، مستند ترین حدیث ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ایک اور چیز، یہ جو ان کذا ظاہرک، ٹھیک ہے، ان کذا ظاہرک کمر، مہر نبوت سینے پہ بھی ہو سکتی تھی، ہاتھ پہ بھی ہو سکتی تھی، ماتھے پہ بھی ہو سکتی تھی، کمر مطہر پہ کیوں تھی؟ کندھے کے پیچھے والی سائڈ پہ سرکار کی اس کمر مبارک کے اوپر وہ مہر نبوت کیوں تھی؟ کہیں ان کذا ظاہرک کا راز اس میں تو نہیں ہے کہ وہ مہر نبوت یہاں لگا دی ہے. سرکار بے فکر ہے، اللہ ضامن ہے ہر چیز کا. کبھی سمجھیے گا، میں بات کروں گا، میں ڈائمینشنز کی بات کرتا ہوں، میں سوچ کے دروازے کھولنے کی کوشش کرتا ہوں. میرا کام بتانا ہے، منانا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. مہر نبوت اللہ کل کا کل مالک ہے، جہاں مرضی لگا دیتا، سینے پہ لگاتا. سرکار کی کمر مبارک پہ کیوں تھی؟ کبھی سوچئے گا، پھر کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کروں گا. یہ سینہ کھلنے کا ایک بہت بڑا مقصد عظیم ولایت کے سسٹم کا اجرا تھا، عظیم امامت کے سسٹم کا اجرا تھا، ان 12 سرداروں کا اجرا تھا جو سرکار سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی اولاد میں رکھوں گا. یہ کوانٹم لیول پہ روحوں کا آپس میں جڑنے والا ایک وہ نظام تھا جس نے کائنات کو عبدالآباد تک چلانا ہے. یہ اصل میں یہ بات ہے. یہ سمجھیے کہ یہ جب تک اس قرآن کے نور کی ڈینسٹی کم نہیں کی جاتی عام لوگوں کے لیے وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا. اس لیے اس کی ڈینسٹی کم کرنے کے لیے، یعنی قرآن کو اکیلا نہیں اللہ چھوڑ سکتا نا، محافظ قرآن کے بغیر جو ہے وہ قرآن صامت اور قرآن ناطق کے بغیر دونوں چیزیں نہیں چل سکتی. تو ایک وہ تھا جس نے قرآن کی تشریح کرنی تھی، ایک وہ تھا جو قرآن خود تھا. ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں 2 بڑی بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، قرآن اور محافظ قرآن. اور یہی کہا تھا نا کہ ان سے جدا مت ہونا، ان سے جدا مت ہونا، تم فلاح پا جاؤ گے. یہی کہا تھا نا کہ یہ دونوں آپس سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ اکٹھے ہو جائیں. جناب عمار یاسر کو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ عمار اگر تم دیکھو کہ پوری دنیا کے لوگ ایک طرف اور علی دوسری طرف جا رہے ہیں تو علی کا ساتھ مت چھوڑنا، علی حق پہ ہوں گے. حدیث ہے، امام نسائی نے لکھی ہے، امام نسائی نے، انہوں نے کہا تھا کہ علی مال حق و حق مال علی. پھر سرکار کی دعا ہے کہ اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے علی جدھر جائیں. یہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کو سمجھیے. کوئی شیعہ سنی وابی کی بات نہیں کروں، کوئی کسی مسلک کی بات نہیں کروں، قرآن مسلک سے بالا تر ہے، لیکن قرآن کا حق سمجھیے. قرآن ہے کیا؟ قرآن کسی پریجوڈس کا، کسی تعصب کا، کسی چیز کے کتابیں نہیں ہے. قرآن قرآن ہے. سر آپ نے ابھی ذکر کیا کہ امام نسائی نے احادیث کو لکھا، تو ہماری آڈینس کی رہنمائی کے لیے بھی ایک دفعہ آپ ذرا کلیئر کر دیں کہ یہ لکھنے کے پیچھے کا کیا مقصد تھا. دیکھیں نا، اصل میں احادیث جنہوں نے جمع کی، حدیث تو سرکار کی ہے نا، حدیث تو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے. اور
اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین تو نطق ہی نہیں فرماتے یہاں تک کہ ان کے اوپر وحی کی جائے. ایک وحی جس کے ساتھ جبرائیل آئیں گے، روح الامین آئے گا، وہ وحی قرآن پاک ہے. ایک وحی جو سرکار کے دل پہ القاء ہوگی وہ حدیث ہے. ایک وحی جو سرکار کے جسم اطہر سے ظاہر ہوگی وہ سنت ہے. ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کو ہے یہ مقام وحی پہ. ان میں سے کچھ لوگوں نے حدیث کی کتابیں جمع کی، جو ہے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، یعنی ستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، پھر اس کے بعد اور بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں. تو بہت سارے لوگ ہیں، دارمی نے، شعب الایمان میں بہت جو ہے جلال الدین سیوطی نے، محمد بن جریر طبری نے بھی حدیث لکھی ہیں. حدیث لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرکار کے لفظ جمع کیے ہیں، تدوین کیے ہیں. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ تعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ ہے ہی علیہ سرکار، وسلم اور کس کی ضرورت ہے؟ لکھا صرف انہوں نے. حدیث کو جمع بھی تو کیا جاتا ہے نا. بالکل ہم ٹھیک تک بات حدیث پہنچی، بالکل بالکل. کسی کتاب میں پہنچی، ہوں کسی میڈیم سے پہنچی. یعنی میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ میری آواز کرنٹ کی لہروں سے آپ کے سسٹم میں سیکیور ہو رہی ہے، اور آنے والے لوگ اس کو دیکھیں گے بالکل تو ٹھیک کسی بات. میڈیم سے، کسی چینل سے، کسی جو ہے ڈیوائس سے نکل کے ہی پہنچتی ہے نا. تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں چینل نے یہ بات بتائی ہے. تو امام نسائی نے، محمد بن جریر طبری نے، محمد بن اسماعیل بخاری نے، مسلم نے، انہوں نے جب باتیں کی ہوئی ہیں تو یہ حدیث بیسیکلی یہ قرآن پاک کی تفسیر بھی اگر میں بتا رہا ہوں تو میری تو نہیں ہے نا، یہ تو اللہ کا نور ہے. بالکل ٹھیک بات ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ، میں نے کہا نا کہ بعض اوقات لوگ آیات کی تکذیب کر کے مطلب اپنی اس میں بہت کچھ غلط بھی کر لیتے ہیں. بہرحال کم ٹو دا پوائنٹ، یہ جو روحانی اور نورانی سلسلہ ہے نا، یہ قیامت تک منقطع نہیں ہونا. ٹھیک ہے، جو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، یہاں تک کہ جو ہے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین نے کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ جمع ہو جائے. تو یہ قرآن نے بھی سرکار کے پاس حوض کوثر پہ جانا ہے، اور اہل بیت نے بھی وہیں جانا ہے. یہ وہ ایک گھر ہے جس کے بارے میں خود سرکار نے اس چادر میں دونوں کونے پکڑ کے کہا تھا ہا اولائے اہل البیت، یہی میرے اہل بیت ہے. اللہم والا من والہم، اے اللہ ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے. اللہم آدم من آدم، ان سے دشمنی رکھ جو ان سے دشمنی کرے. یہ اللہ کا بنایا ہوا سلسلہ ہے. یہ وحی کو اور کوانٹم فزکس کو سمجھیے، یہ روحانی ارتقاء کا نام ہے. عام انسانی قلب کے اوپر یہ اتنا بڑا نزول نہیں ہو سکتا تھا. اس کے لیے پھر کوئی ڈیوائن جو ہے وہ قلب چاہیے تھا. وہ سرکار ختمی مرتبت کا، یعنی کائنات کا سب سے زیادہ پاورفل ٹرانسفارمر، جو ہائی اینڈ کی انرجی کو اتنی انرجی میں کنورٹ کرتا تھا جس سے اس دنیا کا نظام چل سکے. لا محدودیت کا جو ہے وہ استعارہ ہو کے بھی محدود لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے والا، یہ کائنات کے مالک سرکار ختمی مرتبت کو زیب دیتا ہے، ہماری اوقات نہیں ہے. یعنی اس کائنات کی آپ سمجھ لیں کہ اس انرجی کی ٹرانسفارمیشن جو ٹرانسفارمرز کرتے ہیں، یعنی ٹرانسفارمر بڑی بجلی کو تھوڑے میں کنورٹ کرتے ہیں، پھر اس کو اور کم کرتے ہیں، اور جتنی ہمیں چاہیے ہوتی ہے اتنی ہم تک پہنچ جاتی ہے. اس طرح ہم اگر وہ چارجر لگاتے ہیں تو اس کے اندر بھی چھوٹے ٹرانسفارمرز ہوتے ہیں جو 220 کو 7 واٹ، 10 واٹ، 12 واٹ میں کنورٹ کر کے آگے دیتے ہیں تاکہ وہ ڈیوائسز چلتی رہیں. تو جتنا جس چیز کو چاہیے ہوتا ہے اس کے لیول کی انرجی ان کو ملتی جاتی ہے. ٹرانسفارمرز تو آج بھی ہیں نا. تو کائنات کا سب سے بڑا، کائنات کا سب سے خوبصورت، کائنات کا سب سے مقدس، کائنات کا سب سے مطہر ٹرانسفارمر سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین کی ذات ہے. یہ ٹرانسمیشن لائن ہے نور کی جو اس قرآن کی صورت میں رواں ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اللہ کی زبردست ٹیوننگ کا نام سورہ علم نشر ہے. اللہ نے وہ ٹیوننگ کی ہے. یعنی جب آپ کہیں، اب تو شاید وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ ریڈیو ٹیون کرتے تھے، کبھی گاڑیوں میں وہ ایف ایم اور یہ لگے ہوتے تھے تو اس کو ٹیون کرتے تھے کہ 108 کے اوپر یہ آواز آئے گی، 109 کے اوپر یہ آواز آئے گی، یہ ایف ایم 100 کے اوپر یہ آواز آئے گی. تو یہ اللہ کی آواز، اللہ کی آواز ہمیشہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین کے ساتھ جڑنے سے آتی ہے. یہ سمجھیے، یہ قدیم روحانیت کا ایک بالکل نیا باب ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ
میڈیکل سائنسز یا اس میں کیا کہتا ہے، یہ کائنات کی میگنیٹک فیلڈ جسے ہم جدید نیورو کارڈیولوجی کہتے ہیں، نیورو کارڈیولوجی کہتے ہیں، الیکٹرو میگنیٹ فیلڈ، علم نشرا لکا صدرک، یہ اس الیکٹرانک میگنیٹک فیلڈ کا نام ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ ڈیوائن جنریشن، یعنی ایک ڈیوائن جنریشن ہے جو نور پیدا کرتی ہے. جیسے جنریٹر ایک تیز سپیڈ پہ چلتا ہے تو بجلی پیدا کرتا ہے نا، اس کو سمجھیے کہ ایک ڈیوائن جنریٹر ہے، وہ نور پیدا کر رہا ہے، اور اس نور کا کنیکشن کہاں ہے؟ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں. ٹھیک ہے، اور اس سے پھر نور الہی جنریٹ ہو رہا ہے جو دنیا کو چلا رہا ہے. عام آدمی کے اندر اللہ کہتا ہے ہارٹ نیورونز میں بڑی طاقت رکھی ہے. اللہ قرآن پاک میں بھی اور اکثر حدیثوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ دماغ سے سوچنے کے لیے جو ہے پرووک زیادہ نہیں کرتا، دل سے سوچنے کے لیے پرووک کرتا ہے. کیا ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں؟ کیا یہ سوچتے نہیں؟ ٹھیک ہے، وہ جو دل اندھے ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سوچ کے اوپر زنگ لگ گیا. برین نیورونز اور ہارٹ نیورونز کو سمجھنا پڑے گا. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز آپ کے اندر بھی تو ہے. یعنی اللہ نے انسان کو جب بنایا، آدم کو سجدہ کروایا تو کس پہ؟ فنفخت فی روحی، امر الہی، اپنی روح اللہ نے انسان میں ڈالی، اور شباہت سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی دی. تو شباہت سرکار کی، نور اللہ کا، امر اللہ کا، تو انسان چل رہا ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ آپ سمجھ دیں کہ ہارٹ کے اندر انفینٹ انرجی آتی ہے، انفینٹی کی انرجی آتی ہے فرام دا کاسموس. کاسموس کہہ لیں یا فرام دا گاڈ کہہ لیں، فرام دا اللہ کہہ لیں. اس کائنات کو اگر آپ ایک مجسم چیز سمجھیں تو جیسے کسی نے کہا ہے کہ انسان ایک چھوٹی کائنات ہے اور کائنات ایک بڑا انسان ہے. یہ کائنات آپس میں جڑی ہوئی ہے، انسان اور کائنات جڑے ہوئے ہیں. تو وہ کاسموس سے جو انرجی آتی ہے وہ الیکٹرو میگنیٹ فیلڈ کو ایوالو کرتی ہے. وہ آپ کے اندر وہ میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ اس کو کھولتی ہے، اور پھر آپ کا ویژن براڈ ہو جاتا ہے. اللہ یہی تو کہتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو جب نیورو کارڈیولوجی یہ کہتی ہے کہ انسان کے دل میں ایک پمپ ایسا ہے جو صرف خون کو پمپ نہیں کرتا، وہ اس کے اندر انرجی جنریٹ کر رہا ہوتا ہے، انرجی جنریٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ الیکٹرولائٹ سے فیصلے، سوچیں، ساری کچھ. تو جب میں نے ابھی سورہ سجدہ میں جس وقت آئیں گے نا تو اس کے اوپر بات کریں گے، یا کچھ سجدے والی آیت آئی نا تو اس میں بات کروں گا کہ اللہ یہ کیوں کہتا ہے کہ سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. یہ سجدہ کیسے اللہ کے قریب کرتا ہے؟ یہ بیسیکلی جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں نا تو برین نیورونز نیچے ہوتے ہیں، ہارٹ نیورونز اوپر ہوتے ہیں. ہارٹ نیورونز جو ہے نا وہ برین نیورونز کی طرف سفر شروع کرتے ہیں. اس وقت جب یہ دونوں برین اینڈ ہارٹ نیورونز ملتے ہیں اور آپ کی نیگیٹو انرجی گراؤنڈ ہو رہی ہوتی ہے تو پھر آپ کی وہ لائٹ جلتی ہے. جیسے یہ لائٹ جلتی ہے نا دونوں تاروں کے ملنے سے، وہ لائٹ جلتی ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے. پھر کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کریں گے. یہ ایسی عظیم وسعت ہے جو ٹائم ڈیوریشن سے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ ٹائم اینڈ سپیس سے باہر ہے. یہ ٹائم اینڈ سپیس میں کیلکولیٹ نہیں ہو سکتی. یہ اس الیکٹرولائٹس کی طاقت یا اس انرجی کے اس اسپیکٹرم کی طاقت آپ وقت میں، سپیس میں امیجن ہی نہیں کر سکتے. لا محدودیت. ٹھیک ہے، یعنی انسانی قلب جو ہے نا، میں نے پہلے بھی عرض کیا، صرف خون پمپ نہیں کرتا بلکہ ایسا ایک بجلی کا مقناطیسی نظام پیدا کرتا ہے جو اس ڈیوائن مشینری کو جو اللہ نے انسان کے اندر رکھ کے بھیجی ہے اس کو اس سسٹم سے جوڑتا ہے جو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے سینے میں لگایا گیا. یہ صورت اس طرف جا کے بتاتی ہے، یعنی اس ڈیوائن انرجی کے ساتھ. یعنی انسان کا قلب ایک تو ہے نا فواد جسے کہتے ہیں گوشت جو پمپ کرتا ہے، ایک ہے قلب ہے اس کی جیسے جسم کے ساتھ روح ہوتی ہے. یعنی جسم میٹر ہے اور روح نان میٹر ہے. اس کو سمجھیے. یہ جب آپ اس کو کہتے ہیں یہ مادی سرجری کا کوئی تعارف نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا. اور وہ وضعنا عنک وزرک، اس کو بھی آگے دیکھیں تو یہ بھی جو ہے وہ ایکسپینشن آف الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے، یعنی اسی کی ایکسپینشن ہے.
کہ جب آپ کے سینے میں نور آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ویژن بڑھتا ہے. اللہ مومن کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہے. مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کہاں ہمسا مومن، کہاں سرکار ختمی ہے مرتبہ. یہ سورت کا سیکوینس جو ہے نا یہ بڑا شاندار ہے، اس کو سمجھیے. جس کی طرف میں آ رہا تھا، یہ پہلی وحی سے وائبریشنز کا آغاز ہوا. پہلی وحی آئی تو سرکار کے جسم پہ اثرات تھے، پھر آہستہ 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 وہ اثرات کم ہوتے گئے، پھر آہستہ 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 وہ اثرات وہی آتی تھی، چند لمحوں میں ٹھیک ہو جاتی تھی. وہ سرکار کا جسم جو ہے اس کے نور کی ایڈجسٹمنٹ ہو رہی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کمی تھی، نہیں 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 نہیں، کمی نہیں تھی. صرف اسے کہتے ہیں آپ ٹیوننگ، ڈیوائن ٹیوننگ تھی. آہستہ آہستہ وہ سیکوینس، یعنی یہ پہلے سے یہ شروع ہوتی ہے نا کہ یہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. پھر ساتھ ہی فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. آگے جا کے اس کی میتھمیٹک کی چیزوں کے اوپر بھی بات کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے. قرآن پاک کا میتھس بہت زبردست ہے، اور یہ خاص فریکوینسی جب سیٹ ہو گئی تو پھر جو ہے نا وہ بوجھ اترنے لگ گیا. پھر وہ چیزیں جو ہے نا وہ، یعنی ایک عظیم ترین نیورولوجیکل معجزہ ہے یہ قرآن پاک. یہ عظیم ترین فائن ٹیوننگ ہے جو ہر بندے کو سمجھ نہیں آئے گی. لوگوں کے لیے یہ بورنگ بھی ہو جائے گی، لیکن وہ لوگ جو اس کو سمجھتے ہیں، جو اس قرآنک نیورولوجی کو سمجھتے ہیں، قرآنک نیمرولوجی کو سمجھتے ہیں، ان کو سمجھ آئے گا. یہ سب کے لیے ہوتا بھی نہیں ہے. اب یہ اہل بیت کا جو ذکر ہے، جو میں نے کہا ہے کہ سرکار ختمی مرتبت سے انقض ظہرک، یعنی وہ ولایت کے چشمے سرکار آپ کی آل میں سے پھوٹیں گے جو دنیا کو روشنی دیں گے. آپ سرکار، یعنی اللہ وہی ہے، وہی کہہ رہا ہے نا کہ زیادہ عبادت نہ کیا کریں. سرکار کو عبادت کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن سرکار نے کہا کہ عبادت ایسے کرو جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو، روزے ایسے رکھو جیسے مجھے رکھتے ہوئے دیکھتے ہو، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، حج ایسے کرو جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو. اسوہ حسنہ کے لیے سرکار بہت محنت کرتے تھے. اللہ نے سرکار کو آیت میں کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ٹھیک ہے عبادت کرتے ہیں، اوکے، لیکن تھوڑی کریں. قم اللیل الا قلیلا نصفہ، یا اس سے بھی کم. ٹھیک ہے، یہ راز ہیں کائنات کے. یعنی اللہ کو جتنا احساس سرکار ختمی ہے مرتبت کا، اتنا کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اپنے وعدوں سے خلاف نہیں کرتا. وہ حبیب کہتا ہے، محبت کرتا ہے. سرکار کے سر پہ لو لا قلم لگت الفلاق کا تاج ہے، سرکار ہے. تو وہ سینہ، وہ کائنات کا منبع جہاں سے ولایت کے چشمے پھوٹتے ہیں نا، وہ نور ہے، وہ اہل بیت کا نور ہے. وہاں سے یعنی جو ہے انا والیم میں نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے. تو یہ کوئی داستان نہیں سنائی اللہ نے، یہ بہت کمال کی. یعنی پنجتن پاک کی جو طہارت ہے، یعنی آیات تطہیر ہے، وہ اسی سورہ علم نشرح کا تو تسلسل ہے کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے سرکار کے سینے سے، اور پھر باقی ساروں میں جا کے وہ ہوتا ہے. اول خلق اللہ نوری، آلین کا راز ہے. آلین میں ام کنت من العالین، شیطان کو تعارف تھا آلین میں کون ہے. آدم علیہ السلام کو تعارف تھا کہ وہ عرش کی ساق کے اوپر کن کے نام لکھے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کو نہیں ہے، کیونکہ ہم پھنسے ہوئے. اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی میں راز ہے ورفعنا لک ذکرک کا. ورفعنا لک ذکرک یعنی ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. اب ذکر اللہ نے بلند کیا نا، اللہ کرتا ہے نا، اللہ پڑھتا ہے نا درود. ہم تو صرف اپنی اوقات سے، لیکن ہمارے لیے بھی اتنی کمال کی چیز ہے. یعنی آپ نے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجا. تو درود کا سیکوینس کیا ہے؟ یعنی اللہ نے 2 فرشتے لگائے نا، ایک دائیں اور ایک بائیں. یعنی ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک برائیاں لکھتا ہے. تو جب آپ نیکی کر رہے ہوں گے تو برائی والا فرشتہ تو ساکت ہوگا نا، اس کا کام ہی نہیں ہے. اور آپ برائی کر رہے ہوں گے تو نیکی والا فرشتہ ساکت ہوگا، اس کا کوئی کام نہیں ہے. درود ایسی عبادت ہے جس میں دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے، ایک برائیاں مٹا رہا ہوتا ہے. دونوں کام کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی طاقت ہے، یہ نور اتنی بڑی طاقت ہے. اسے جڑتے جائیں، سرکار کے ساتھ جڑتے جائیں، آپ کو راز کھلتے چلے جائیں. یہ وہ ذکر ہے ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. یعنی آپ نے تو اپنی اوقات حیثیت کے مطابق، میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کے کونین کی بارگاہ میں درود اور سلام بھیجا. کہیں وہاں سے جواب آ گیا، کہیں وہاں سے جواب آ گیا. یعنی آپ نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو وہاں سے جواب آ گیا وعلیکم السلام.
اس کی تاثیر سمجھ سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں کہ وہاں سے جب آپ کی سلامتی کا جواب ہے کہ آپ کی تو نسلیں تر گئیں, آپ کے تو سارے جہان ٹھیک ہو گئے, زمین دنیا آخرت ہر چیز ٹھیک ہو گئی ایک سلام کے جواب میں, اس کی انرجی سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے, اوقات ہی نہیں ہے. یہ سائنس بہت چھوٹا ذرہ ہے, یہ جب میں کوانٹم انرجیز کی بات کروں بہت چھوٹا سا ذرہ ہے ڈیوائن نالج کے آگے, لیکن پھر بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے. تو ہر بلندی پہ اہل بیت کا, اللہ کا ذکر, لولا لما خلقت الافلاق سے لے کے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی والی آیات تک, یہ سارا اسی گھر کا تعارف ہے. فإن مع العسر یسرا وإن مع العسر یسرا میں جو ہے یہ سارا, اور یہ فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. اب ذرا صرف یہ دیکھیں کہ یہ جو البرٹ آئنسٹائن کا تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے, اس کا تعلق کیا ہے؟ وہ کہتا ہے نا ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ سائملٹینیس ہے. قرآن نے عسر اور یسر, مشکل اور آسانی کو ایک نقطے پہ ملا کے معجزہ کر دیا. یعنی آسانی اور مشکل اکٹھی کیسے ہو سکتی؟ آسانی اور مشکل کو اکٹھے قرآن نے کیا ہے. یہ جدید کوانٹم انجینئرنگ کے جو لوگ ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی ایک پوائنٹ پہ کیسے اکٹھی ہو سکتی ہے. قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں ہے. یہ اس کی ایک ایک چیز, یعنی آپ اس کو سمجھیں کہ نیورولوجیکل بیلنس ہے یہ. ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا. رسالت مآب کا اور کربلا کا تعلق ہی یہی ہے نا, کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل نے اس جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اس انرجی کا جو ہے قیمت دی ہے کربلا میں. یعنی ابراہیم علیہ السلام پہ مشکلیں پڑیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ذبح ہونے کے لیے وہ کیا, نبی کے مطابق اس کا فدیہ ہوتا ہے نا. تو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا فدیہ کربلا, شام رسالت مآب کا فدیہ مولا علی سے لے کے مولا صاحب الزمان تک, سب کی شہادتیں, سب کی مشکلات, سب کا کچھ. یہ جتنی بڑی طاقت اتنی بڑی قیمت. ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا, جتنا بڑا درجہ اتنی بڑی قیمت. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, ہر چیز کی قیمت دینی پڑے گی. اس کا ایک ڈائمنشن یہ ہے, یہ بار بار یہ نیورل پاتھ ویز ہیں. یہ جو لوگ نیورولوجی کو سمجھتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے, یہ دیز آر نیورل پاتھ ویز. یہ انسان کو نیگیٹیوٹی میں, یعنی مشکل ترین وقت میں جب بچے شہید ہو رہے تھے, جب قتل ہو رہے تھے, جب کربلا کے میدان میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی, جب خیمے جل رہے تھے, جب غیرت پہ ہاتھ ڈالا جا رہا تھا, جب چادریں چھینی جا رہی تھی, تب بھی جو جملے وہاں پہ ہیں نا وہ یہی ہیں, اللہم تقبل حاضل قربان ہے, اللہ ہماری اس قربانی کو قبول کر. مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوتی ہے, بی بی پاک اس جسم اطہر کے پاس آتی ہیں جس کا جو ہے وہ سر کاٹ لیا گیا ہے, جسم کو اپنی گود میں رکھ کے کہتی ہیں اللہم تقبل حاضل قربان ہے, اللہ ہماری یہ قربانی قبول کر. جب یزید نے کہا نا بی بی کو کہ دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا, تو بی بی کے جو جملے ما رأیت الا جمیلا, کہ ہم نے تو اللہ سے سوائے اچھائی کے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. کس حال میں؟ کہ جس وقت سب کچھ شہید ہو چکا ہے, قید ہیں, ظلم کی انتہا ہے, مسکرا رہے ہیں. یہ وہ کوانٹم انجینئرنگ ہے جو اس صورت کے اندر ہے. میں بار بار گھما کے وہاں لا رہا ہوں. کامل یقین اور روحانیت کا معجزہ ہے. اور فائزہ فرقتہ فنسب ویلا ربی کا فرق, یہ کائنات کا ایک اصول ہے جسے انٹروپی کہتے ہیں. انٹروپی کائنات کی ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ بے ترتیبی کی طرف جاتی ہے, اور اس قدرتی بگاڑ کو یا بکھراؤ کو جو ہے وہ جدید سائنس انٹروپی کہتی ہے. انٹروپی جو ہے کائنات میں ہر جگہ ہے. انٹروپی ہی کا تو نام انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کسی نے ایک شعر پڑھا تھا, زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. انٹروپی یعنی موت بھی اندر سے آتی ہے, زندگی بھی اندر سے آتی ہے. اندر کے سسٹم کے چلنے کا نام زندگی ہے, اندر کے سسٹم کے بند ہونے کا نام موت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون اس کائنات کی سب سے بڑی انٹروپی ہے. جو یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میٹر اپنی شکل جو ہے وہ تبدیل کرتا, ختم نہیں ہوتا.
آخرت کا اصل راز کہ ہم یہاں پہ تھے اور پھر جو ہے وہ آگے اللہ کی طرف جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آج بھی دنیا یہ بات کہتی ہے نا کہ اس زمین کے اوپر اتنا ہی پانی ہے جتنا کروڑوں اربوں سال پہلے تھا. وہ کہیں جم جاتا ہے, کہیں وہ ہواؤں میں تحلیل ہو جاتا ہے, کہیں سمندروں میں آ جاتا ہے, لیکن ہے وہ اتنا ہی. وہ شکل بدلتا ہے, ختم نہیں ہوتا. انسان بھی ختم نہیں ہوتا. اس نور کو, اس کو یہ جو ایٹرنٹی ہے جس کے بارے میں بلے شاہ نے کہا تھا, بلے شاہ سا مرنا نہیں گور پہ آ کوئی ہور, یہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے جڑنے کا نام ہے, جس کو اللہ کہہ رہا فائزہ فرقتا فنسب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. پھر جلدی سے آؤ, پھر رغبت سے اللہ کی طرف آؤ. سائنس اس انٹروپی کو جو ہے نا, یہ مورٹیلٹی بیسیکلی امورٹیلٹی ہے. مورٹیلٹی بیسیکلی امورٹیلٹی ہے, امورٹل ہے, مرنا ہی نہیں ہے, اگلے جہان میں پھر وہیں صرف ینتقلون من الدار الی الدار, ایک گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. اور جو اللہ کے لیے مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو, مردہ وہ زندہ ہیں بلکہ, اور اللہ کے نزدیک رزق پا رہے ہیں, تو اللہ کو پتہ ہے کون ہے. وہی بات جو آپ نے پچھلی ایپیسوڈ میں بھی کی تھی کہ انا للہ اختتام نہیں آغاز ہے. آغاز ہے, یہ مادہ شکل بدلتا ہے. یہ فائزہ فرقتا فنسب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب میں یہ سارے راز ہیں. یہ آیت مبارکہ ہر انسان کے اندر ہر دم ایک نئی انٹروپی کو جنم دیتی ہے, نئے ارتقائی سفر, یہاں سے آگے پھر آگے پھر آگے. کائنات چین کی سائیکل میں ہے, یعنی یونی سیلولر سے گلیکسیز تک ہر چیز گول کیوں ہے, ہر چیز اپنے اپنے آربٹس میں کیوں گھوم رہی ہے. یہی زندگی کا راز ہے, یہی انٹروپی ہے. فائزہ فرقتا فنسب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. خود سپردگی کا عمل ہے, یعنی اپنے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا. آربٹس کا ذکر جہاں میں نے کیا کہ کوئی بڑی طاقت جب چھوٹی طاقت کے سامنے آتی ہے تو اس چھوٹی طاقت کو اپنے سپیل میں جکڑ لیتی ہے, اور پھر وہ چھوٹی طاقت اس کے گرد گھومتی ہے, جیسے ایٹم کے نیوکلیس کے گرد پروٹون, نیوٹرون, الیکٹران, فوٹون. اسی طرح سورج کے گرد چاند, سورج کے گرد سیارے, سولر سسٹم اپنے آربٹ میں, وہ اپنے آربٹ میں. پوری کائنات آپس میں بندھی تھوڑی ہوئی ہے, یہ سسٹم ہے. تو انسان کے اندر بھی تو وہی ہے, اور اس سارے سسٹم کی ایگزیکیوشن کی طاقت کا نام سرکار ختمی مرتبت, اس کا راز علم نشرہ میں, اس کا راز فائزہ فرقتا فنسب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب میں. یعنی یہ خود سپردگی کا عمل ہے, اپنے رب کی طرف رغبت. یعنی جب بھی بڑی طاقت کے سامنے آپ جاتے ہیں تو اپنا آپ چھوڑ دیتے ہیں, اس کے اسپیل کے نیچے آ جاتے ہیں. یہ ایک کائنات کی میگنیٹک فیلڈ ہے, اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے. الستو بربکم کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو بھی کہا تھا یہ ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی آواز ہمیشہ روح کے سناٹوں میں سنائی دیتی ہے. جب آپ کے اندر کا شور ختم ہو جاتا ہے نا, جب آپ کے اندر سکون آ جاتا ہے, تو سکون کہاں سے آتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ ذکر صرف جو ہے نا سکون اللہ کے ذکر میں ہی ہے. وہ اللہ کا ذکر کیوں؟ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین, کائنات کا سب سے بڑا میگنیٹک فیلڈ, کائنات کا سب سے بڑا میگنیٹک سسٹم, ٹھیک ہے, وہ رسالت ماب اور ان کی ذات اہل بیت کی مودت ہی وہ راستہ ہے جو ان کا دروازہ کھولتی ہے. یعنی باب مدینۃ العلم تک جائیں گے تو مدینۃ العلم تک جائیں گے, مدینۃ العلم جائیں گے تو پھر شرح صدر کا راستہ کھلے گا, پھر آگے تنگیوں اور آسانیوں کے راستے کھلیں گے, پھر آگے سارا کچھ جائے گا. یعنی عظیم ترین سچائی کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا نام سورہ علم نشرہ ہے. اب آ جاتے ہیں اس کی علم اعداد کے اوپر, وہ بھی میں نے کہا تھا کہ اینڈ کے اوپر آپ کو وہ بتاؤں گا. 27 الفاظ اور 8 آیات پر مشتمل یہ صورت. یہ 27 جو الفاظ ہیں اور 8 آیات ہیں, ان کے پیچھے بھی کوئی راز ہے, کوئی خوبصورت راز؟ سر ہے ہی کائنات میں سب سے خوبصورت کتاب قرآن پاک, بے شک ہے ہی خوبصورت, وہ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ نے آغاز میں کہا تھا کہ اس کی نیمولوجی جو ہے ہم میں اینڈ پہ بتاؤں گا. بالکل بالکل, ان اللہ جمیل و یحب الجمال, کہ اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو یہ جو ہے نا آپ سمجھیں, میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس 11 آیات ہیں, ان کا تعلق جو ہے یہ سورہ علم نشرہ کی 8 آیات کا, 8 کو سمجھیے. 8 کا تعلق ہے ہیڈن اتھارٹی, 8 کا تعلق ہے انفینٹی سے, یعنی جہاں سے شروع وہیں سے ختم, اور انفینٹی کا تعلق ہے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے سینہ اطہر سے, ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ اس کی 7ویں اور 8ویں آیات, جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اس میں بہت راز ہے. یہ 8ویں آیت جو ہے نا, یہ
کائنات کی سب سے بڑی میگنیٹک فیلڈ سے انسان کو جوڑ دیتی ہے. اور روحانی علوم میں بھی 8 کا حصہ جو ہے نا بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. 7 اسپرٹ، 7 اسپرٹس کا میں نے ذکر کیا، 7 بطون کا ذکر کیا، ساتھ ساتھ 8واں توحید کا ایلیمنٹ جو آپ کا جسمانی ہے، یعنی 7 اسپرٹس کے ساتھ آپ کے جسم کی ساری انرجی ملے گی تو یہ 8 بنیں گے. اور یہ جب وہاں تک انسان پہنچتا ہے نا تو پھر آپ کے قلب کے اندر جو کوانٹم انر فریکوینسی ہے نا وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہو جاتی ہے. یہ اس کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے. بولے شاہ اسا مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور. موت آغاز ہے، موت اختتام نہیں ہے. ٹھیک ہے. 8 آیات ہیں، 27 کلمات ہیں. 27 7 اور 2 یعنی 2 جمع 7 9. 9 تکمیل کا عدد ہے. پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی گنتی، ڈیسیمل سسٹم، نان ڈیسیمل سسٹم، جو کچھ بھی ہے اس گنتی میں وہ 9 سے آگے نہیں جائے گی. 9 پہ ختم ہو جاتی ہے. 9 کے بعد 10 ہو انفینٹی تک دوبارہ 1، یعنی وہ ایک چین سائیکل ہے. 1 سے لے کے 9، 9 سے پھر 1، پھر 9، پھر 1. یہ چین سائیکل ہے. اس کا تعلق 27ویں شب سے بھی ہے، معراج سے بھی ہے. اس کا تعلق انسان کے اندر سے بھی ہے. اس کا تعلق 9 کا پاک بی بی سیدۃ العالمین سلام اللہ علیہ سے ہے. اور کبھی ایک بات سوچیے گا، یہ قرآن کو انسیڈنس کی کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی یہ پرسنالٹیز جو ہیں یہ رشتہ داری کی بنیاد پہ سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہیں. رسالت مآب کے نام میں مقدس کے اعداد 92، 9 اور 2 11. مولا علی علیہ السلام 110 11. مولا امام حسین علیہ السلام 128 11. مولا حسن 11. پاک بی بی 9. تو سمجھیے مولا علی کے 2 اور پاک بی بی کے 9 مل کے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے 92 پورے کرتے ہیں. بڑے راز ہیں اس کے اندر، یہ جڑے ہوئے ہیں، یہ جڑے ہوئے ہیں. یہ ایک ہی نور کی تنویریں ہیں، یہ ایک ہی چیز پہ ہیں. یہ اس لیے معزز نہیں ہے کہ یہ کوئی بیٹی ہیں یا داماد ہیں یا نواسے ہیں، یہ اپنی ذات میں مکمل ہے. یہ 9 کا انسا تکمیل کا ہے. یہ 27 کائنات کی ترقی کی پہلی سیڑھی کا نام ہے. یہ انسان کی اپنی ذات کی معراج کا نام ہے. اس کا تعلق معراج شریف سے ہے. 27ویں شب. ٹھیک ہے. خاص عداد، خاص وائبریشن. کائنات پوری وائبریشنز پہ ہے. اس میں ایک اور چیز ہے، اس میں حروف کی کل تعداد 103 ہے. 103 حروف ہیں. علم الاعداد میں 1 0 اور 3 اس کے اندر بڑے راز ہیں. 1 0 بائنری ہے، لا الہ الا اللہ بائنری ہے. 3 تھرڈ ڈائمینشن ہے. ٹھیک ہے. یہ سب ملتی ہیں تو 4، پھر 4 ڈائمینشنز بنتی ہیں. 4 ڈائمینشنز میں یہ جو ہے نا یہ 4 عناصر بھی ہیں، ارتھ ونڈ فائر واٹر. 4 ڈائمینشن میں نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ بھی ہے. یہ عدد بتاتے ہیں کہ یہ کائنات کی مضبوط ترین کتاب ہے، یہ عام ترین کتاب نہیں ہے. عرب کو بڑا ناز تھا اپنے علم اعداد پہ. قرآن پاک نے جب یہ چیلنج دیا نا سورہ کوثر جیسی، جب کبھی سورہ کوثر پہ بات کروں گا تو آپ کو بتاؤں گا، جب کائنات کے مالک نے چیلنج دیا نا کہ اس جیسی صورت بنا کے لاؤ، نہیں بنی. صرف لفظ نہیں، اس کی انرجی کو ساتھ میچ کرنے کا. سورہ علم نشرہ کی بات کریں، سورہ کوثر میں، سورہ علم نشرہ میں بھی 103 حروف ہیں. تو اس کے اندر بہت ساری جو ہے وہ خصوصیات ہیں، یعنی انسان کی ڈی این اے کے راز ہیں اس کے اندر. یہ بہت شاندار ہے. اور پھر اس میں ایک خاص طور کے اوپر، ایک کے اوپر اگر بات کروں تو ایک توحید ہے، قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے. اور علم نشرہ لک صدرک یہ پہلی آیت ہے. اس کے اندر بہت کچھ ہے. اس کو سمجھنا شروع کر دیں، آپ کے دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا. یہ اتنی زبردست، اس کے اندر ڈینسٹی اتنی ہے، وسعت اتنی ہے. علم و بس کری ہو یار اکو الف تیرے درکار. اب یہ جو الف ہے نا یہ ایک ہے، تو اس کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ حروف تہجی کی اصل طاقت الف میں بند ہے. الف میں ساری طاقت بند ہے، اور یہ الف سے شروع ہوتی ہے اور الف پہ ختم ہوتی ہے. تو جب عربی حروف تہجی کو دیکھیں تو پہلا الف ہے اور آخری ہے یا. یا کے اوپر جو کھڑی زبر ہے وہ بھی تو الف ہی ہے. اور پھر مولا علی علیہ السلام نے جو خطبہ الفیہ دیا، بغیر الف کے خطبہ دینا یہ
اس علم کی معراج کا نام ہے، ٹھیک ہے. یہ اکو الف تیرے درکار، اور الف کا تعلق جو ہے یہ توحید سے ہے، اور قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کا واحد منبع ہے نور کا، جس سے باقی سارے روشن ہیں. یہ صرف اللہ سے جڑا ہوا ہے اور کوئی نہیں ہے. احد احمد وچ فرق نہ کائی، رتی فرق مروڑی دا. یہ واحد سینہ ہے جو اللہ سے جڑا ہوا، باقی سب اس کی وجہ سے، اس نور کی وجہ سے روشن ہے جو سرکار کے سینہ اطہر میں. یہ وہ ایک ہے. انا و علیم میں نور واحد میں یہ ایک ہے. قل هو اللہ احد میں یہ ایک ہے. یہ سرکار کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سرکار کا نور ہے، سرکار کی تنویر ہے، سرکار کا سینہ ہے، سرکار کا سارا کچھ ہے. اور یہ اصل میں یہ کھیل ہے. پھر اس کی پہلی آیت کے بعد میں 5ویں اور 6ٹھی آیت، 5 اور 6، 6 5 11، سورہ فلق، سورہ ناس 5 اور 6، یہ ساری یہ اسی کے اندر میں جو ہے نا اس کا تعلق ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. میں اسی لیے ان کے صورتوں کے ساتھ ساتھ جوڑ کے اس طریقے سے آگے بڑھوں. سورہ فلق اور سورہ ناس کی بھی آخری آیات، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 5ویں اور 6ٹھی، 6 5 11. یہ انتہائی طاقت ہے. 92 سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام محمد کے اعداد 92 ہیں. والدہ نے تو نام محمد رکھ دیا تھا، سرکار عبد المطلب علیہ السلام کو پڑھے بغیر گزارا نہیں ہے، انہوں نے نام محمد رکھا. وہ اس کائنات میں الفا نمیرکس کے جو سب سے بڑے اسے عالم کہہ لیں، ودوان کہہ لیں، سرکار عبد المطلب ہے. یعنی سرکار کا نام، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو چھپا ہوا تھا، اللہ نے تو سنبھال کے رکھا ہوا تھا. کسی نے تو بتایا، اللہ کہتا ہے نا کہ مومن سے اللہ سرگوشیاں کرتا ہے. کسی نے بتایا تھا نا خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے کہ بیٹا آ رہا ہے، نام یہ رکھنا. کسی نے تو کہا تھا سرکار عبد المطلب کو. یہ وہی اسی طرف ہے. یہ نور ہے جو بولتا ہے، یہ نور ہے جو بات کرتا ہے. یہ حیران کن میتھمیٹیکل معجزے ہیں اس کے. سرکار کا نام 92، کائنات میں کوئی بھی چیز، ناؤن پرناؤن، ورب ایڈورب ایڈجیکٹو، کچھ بھی ایکس وائی زیڈ، جب بھی تخلیق کے پیرامیٹر پہ جس مرضی سسٹم کے تحت چیک کریں گے، یو ول گیٹ دی آنسر 92. گیٹ دی آنسر 92. 92 ہی ہوگا، 11 بھی نہیں ہوگا، 92 ہوگا. یہ 9 اور 2 11 کا راز ہے. اور پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ قرآن پاک کو انسیڈنس کی کتاب نہیں ہے. قرآن پاک میں کوئی انسیڈنس نہیں ہوتے. بالکل. جہاں بھی اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مرجر ہوگا، نور کا مرجر ہوگا، وہاں 5 ضرور ہوگا. انسان فنفخت فیہ روحی، شباہت رسالت مآب، 5 سینسری سسٹم. اللہ کے 66، 6 اور 6 12، سرکار کے 92، 9 اور 2 11. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے اور اللہ کے اعداد جمع کریں تو 23، 2 + 3 5. یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے. یہ 5ویں آیات میں بہت راز ہے. 5 کا تعلق 5 دن پاک سے ہے، 5 کا تعلق کائنات کے 5 پاکیزہ سسٹم سے ہے. 5 کا تعلق جو ہے وہ، اور پھر 5 کے ساتھ جیسے ہی توحید انٹر ہوتی ہے تو 6 ہو جاتا ہے. کائنات میں ہیپننگز کا نمبر 6 ہے، کائنات میں ایگزیکیوشن کا نمبر 6 ہے. یہ جو ہے 7 ایام، 6 دنوں میں ہم نے کائنات بنائی، اس کے اندر بڑے راز ہیں. ٹھیک ہے. یہ سمجھیں کہ یہ کائنات کا ایک ماسٹر نمبر ہے 11. یہ روحانی کمال تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے 92 میں تو کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت 92 میں. یہ میں اب جتنا بھی علم پڑھا ہے مجھے سمجھ آتی ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں مان لیں، ضروری نہیں ہے. اپنے عقل کو، اپنے شعور کو سمجھائیں. اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے لے آیا آتے اولے الالباب، کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو لامحدود بلندی سب سے بڑی سائنسی دلیل اس کی ہے. یہ عدد ثابت کرتا ہے کہ آپ کا سینہ اطہر تجلیات الہی کا ایک کمپلیٹ ریسیور ہے. 92 کبھی بھی جب آپ درود پاک پڑھیں یا 92 کی تقدیم میں پڑھیں درود پاک، تو جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بہت جلدی آ جاتا ہے. 92 کی فریکوینسی بڑی شاندار ہے. اسی 92 کی فریکوینسی سے تو انا والیوں میں نور واحد ہے. اسی 92 کی فریکوینسی سے تو حسین و منی وانا میں حسین ہے. اسی 92 کی فریکوینسی سے تو سیدہ شباب اہل جنت ہے.
اسی میں تو سیدہ نساء العالمین ہے، اسی میں تو فاطمہ بغضگاہ تو منی ہے، اسی میں تو اولنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد ہے، اسی کے اندر تو راز ہے۔ اور اسی کے ساتھ انا والیوں میں نور واحد کے ساتھ 110 مولا علی کا جوڑا ہوا ہے۔ مولا علی کے 110 ہیں، وہ بھی 11 ہیں۔ 128 مولا حسین کے ہیں، وہ بھی 11 ہیں۔ حسین و منی وانا من الحسین کا راز بھی اس میں ہے۔ یہاں نبوت کے 92 اور مولا علی کے 110، یہ کائنات کا کمال کا ملاپ ہے، کائنات کا کمال کا ملاپ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے کہ جس کی حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی 92 9 اور 2 11، 110 11، 11 11 122، پھر 5۔ یہ قدرت کا نظام ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ سرکار کا سینہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جہاں سے مرضی نکال لیں، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک کا راز ملے گا۔ قرآن کے میتھمیٹکس ایک حتمی دلیل کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، حتمی دلیل کے۔ اس کو سمجھیے، اہل بیت کی طہارت اور عصمت انہی اطاعت کے اندر ہے۔ سورہ جن جب اس کے اوپر بات کریں گے تو آپ کو بتاؤں گا وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَّىٰ، وی سراؤنڈیڈ ایوری تھنگ ود ان دا نومیرکس۔ یہ نومیرکس کیا ہے؟ پھر اس کی 7ویں آیات تخلیق کی، 7 فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، کریٹیوٹی، ٹھیک ہے۔ یہ 7 زمینیں، 7 آسمان، 7 کعبے کے طواف، 7 صحیح کے چکر، ٹھیک ہے۔ 7 جو ہے وہ جہان، ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، یاہوت، ہاہوت اور ہویت۔ 7 جو ہے وہ لطائف، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، نا، نفس۔ 7 لطائف کے ساتھ 7 جنتیں، خلد، دارالسلام، دارالقرار، النعیم، ماوا، فردوس۔ یہ 7 کی وائبریشن ہے، یہ سمجھتے جائیے۔ یہ سینہ کھلنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہ میتھمیٹکس یہ ایسے نہیں ہے۔ اور یہ اصل میں یہ صورت ٹرانسفارمیشن کی صورت ہے کہ اگر آپ رسالت مآب سے، یعنی ذکر تو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کے جو ہے شرح صدر کا ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ وہاں سے جڑتے جائیں تو آپ کا شرح صدر ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے دروازے کھلنے شروع ہو جائیں گے، آپ کی ٹیوننگ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ 103 کیا ہے۔ ہم نے تو FM 103 دیکھا ہوا نا، تو یہ اللہ کا 103 کیا ہے؟ یہ 103 لفظ ہیں، یہ 8 کیا ہے، یہ 27 کیا ہے، یہ 103 کیا ہے، یہ 92 کیا ہے؟ یہ کائنات کے نمبر ہیں، یہ اہل بیت اطہار میں۔ بس اتنی سی بات ہے کہ جو اس فریکوینسی سے جڑتا ہے وہ کائنات کے راز کھولتے ہیں اس کے اوپر۔ قرآن پاک میں بہت کچھ ہے، قرآن پاک میں ساری زندگی لگا رہا ہوں، میں نہیں بتا سکتا، لیکن کچھ ڈائمینشنز کے اوپر بات کرتا ہوں، وہ بھی وہ جو اللہ نے خود عطا کی ہیں۔ میں دیانتداری سے جتنا میں نے پڑھا ہے میں اس کی روشنی میں وہ بتاتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو میں کہتا ہوں وہ مان لیں، میں بالکل یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اللہ نے جتنی شعور آپ کو دیا ہے نا، اس کو ذرا آنکھیں کھول کے استعمال کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے راستہ مل جائے۔ اسی لیے میں نے بالکل شروع میں کہا تھا کہ اگر آپ کو صرف شرح صدر سمجھ آ جائے نا تو سورہ علم نشرح کے راز کھلنے شروع ہو جائیں گے، اور وہ کتنے کھلتے ہیں یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ منیر نیازی کا ایک جملہ میرے کہیں اندر لکھا گیا ہے، اس نے کہا تھا کہ قرآن کی آیات میں اتنا حسن ہے کہ یہ بے ضمیروں سے پردہ کر لیتی ہے۔ بے ضمیر لوگوں کے اوپر قرآن کے راز کھلتے ہی نہیں ہیں، وہ بتاتا ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے پاکیزگی ضروری ہے، پاکیزگی کے لیے اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنا ضروری ہے، اور رسالت مآب سے جڑنے کے لیے ان کے گھر کی مودت ضروری ہے، کیونکہ اجر رسالت دیں گے تو آگے راستہ کھلے گا۔ اتنا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، جو مرضی کر لیں، سب کہانی ہے، اور اگر یہ کر لیا ہے تو راستے خود بخود کھل جائیں گے۔ مجھے یہی سمجھ آتی ہے۔ جزاک اللہ سر، بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا۔ سر ہماری آڈینس کے نا کافی زیادہ سوالات ہیں، تو میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر 10 صورتوں کے بعد ہم ایک کویشچن آنسرس کا نا ایک پارٹ لازمی رکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو آڈینس کے جتنے بھی ہمارے آڈینس کے سوال ہیں تو وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوں۔ جی ضرور، اور میں اپنی آڈینس سے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ وہ جو بھی سوال ہوں گے وہ آپ کو میں پہلے دکھاؤں گا نہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے بھی سرپرائز ہوگا۔ کوئی بات نہیں یار، میں نے اپنی مرضی سے تھوڑی کرنا ہے، میں نے تو اللہ کے جو ہے دیے ہوئے علم سے کرنا ہے، میرا تھوڑی ہے۔ اور میں تو کبھی یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا ہوں کہ مجھے سارا کچھ آتا ہے، آ ہی نہیں سکتا، بالکل سر، کیونکہ نالج از لائک این اوشن، وہ سمندر ہے، سمندر میں سے کسی کو ایک پاٹ مل سکتا ہے، کسی کو ایک چھوٹا سا کوئی بکیٹ مل سکتی ہے، میرے پاس شاید اس سمندر میں سے آدھا قطرہ بھی نہیں ہے۔
تو جتنا میرے پاس ہے میں کوشش کروں گا کہ میں اس میں جو ہے وہ کوئی بیان کر سکوں تو ضرور کروں گا. بالکل ٹھیک ہے, کویشچن آنسر کے سیشنز ہونے چاہیے. تو 114 صورتیں تو کم از کم 14 پڑھاؤ تو ہمارے 10 بالکل صورتیں سر. کر کے ہوں گے. تو ضرور بات کرتے ہیں. اللہ ہمت دے, انشاءاللہ. اللہ اس بات کی توفیق دے کہ ہم کر سکیں, ورنہ اپنی اوقات تو نہیں ہے. تو جس کا دین ہے, جس کی کتاب ہے, اس کی مرضی کے بغیر, کہ کسی کے گھر جانا ہے تو اس کی مرضی کے بغیر تو نہیں جا سکتے. بالکل ٹھیک بات. اگر اللہ نے اس بات کی توفیق دی ہے کہ ہم قرآن پاک پہ کوئی کام کر سکیں تو شروع ہم نے کر دی ہے, کمپلیٹ کروانا اس کا کام ہے, کوشش ضرور کر لیں گے. اللہ ہماری مدد فرمائے. الہی آمین.